الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. 28ویں پارے کی یہ آخری آیت ہے. کئی ہفتوں سے اس پہ بیان چل رہا ہے. آج انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا تاکہ اگلے ہفتے سے پھر ہم 27واں پارہ شروع کر دیں. بیان شروع ہونے سے پہلے ایک اعلان سن لیں کہ یہ پنڈی میں ہمارے دوست ہیں, ان کا نام ہے فیصل اصغر. انہوں نے اپلیکیشن بنائی ہے اینڈرائڈ پہ مفتی طارق مسعود کے نام سے. بڑے اخلاص سے محنت کی انہوں نے اور وہ اپلیکیشن کو منظور بھی کروا کے گوگل اس میں ڈال دیا ہے. گوگل کے پلے اسٹور پہ ڈال دیا ہے. جو لوگ بیان سننا چاہیں تو ڈائریکٹ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں ویسے تو جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے نا تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بتائیں یہ فلاں نے یہ کام کیا, اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ولز ٹوبیکو کمپنی نے. ہوتا ہے نا ایسے, بچپن میں ہم ٹی وی دیکھتے تھے تو اس میں یہ آتا تھا. تو یہ انہوں نے ایپس بنائی ہے اور طارق تہامی صاحب ہیں پنڈی میں, ان کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے اور عثمان بھائی کا بھی ہاتھ ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے نہیں کہا کہ ہمارا نام بتائیں پبلک کو, بلکہ منع کیا انہوں نے کہ آپ نہیں بتائیں. لیکن انہوں نے بڑی محنت اور اخلاص سے یہ کام کیا ہے. تو میں نے کہا کہ ان کا نام میں ضرور بتاؤں گا تاکہ لوگ ان کے لیے دعا کریں. ان کے اخلاص کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بیچارے کئی مہینوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے. کام میرا ہے مگر فکر کس کو ہے, ان کو زیادہ تھی, اور میں لفٹ نہیں کرا رہا تھا. اور ان کی درجنوں کالوں کے بعد جا کے ایک کال تو میں اٹھاتا تھا, پھر بھی پیچھے پڑے رہے اور بالآخر یہ کام انہوں نے کروا کے ہی چھوڑا. تو یہ کم از کم بندے کے مخلص ہونے کی تو دلیل ہے, اس میں ان کا کوئی مالی فائدہ بھی نہیں ہے. تو جیسے جب ویب سائٹ بنی تھی نا مفتی طارق مسعود.com کے نام سے, تو عثمان بھائی بھی میرے پیچھے کئی ہفتے پڑے رہے تھے. ورنہ لوگ تو اپنی ویب سائٹ خود بنواتے ہیں نا جا کے. یہ انہوں نے گن پوائنٹ پہ مجھ سے بنوائی تھی, بنوانے کے بعد بھی میں نے 1 سال تک لفٹ نہیں کرائی ان کو. انہوں نے بتایا کہ یہ بیان یہاں جا رہے ہیں, اتنے لوگ سن رہے ہیں, یہ کمنٹس آ رہے ہیں, یہ فائدہ ہو رہا ہے, یہ فلاں جگہ سے کال آ رہی ہے, فلاں جگہ سے کال آ رہی ہے. میں نے کہا آ رہی ہے تو ہم کیا کریں بھائی, میرے خیال نہیں آ رہی بات سمجھ. ہم نے کہا آ رہی ہے تو کیا کریں, فائدہ ہو رہا ہے دین کا, اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو جب 1 سال ہو گیا تو ہمارے کسی دوست نے کہا کہ اتنا بھی روکھا پن ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی خدمت کر رہا ہے دین کی, اتنی زیادہ پھیلا بھی رہا ہے, اس کو پیسے بھی نہیں لے رہا ہے اس کے, تو کچھ تو تھوڑا سا تمیز سے بات کر لیا کریں کم از کم اس کے ساتھ. تو پھر میں نے ان کی دعوت کی, وہ بھی ان کے خرچے پہ جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا. ٹھیک ہے, دعوت کی ان کی, عثمان بھائی کی. خرچہ کس کا تھا؟ میں نے کہا آپ اتنا بہترین مشورہ دے رہے ہیں تو ایک دعوت ہونی چاہیے آپ کے خرچے پہ, عثمان بھائی کی. میں اس میں انوائٹ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دین کی ایک عجیب نسبت ہے. دیکھو اگر محبت پیدا کرنا چاہتے ہو نا تو کلمے کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے جو آپ میں جوڑ پیدا کرے. کلمے کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ صرف مفاد کے رشتے ہوتے ہیں, مفاد کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا اس میں. آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ کا اپنے باس سے ایک رشتہ ہوتا ہے, وہ کب تک ہے؟ جب تک آپ کو تنخواہ ٹائم پہ ملے گی. جہاں تنخواہ دینے میں گڑبڑ ہوئی آپ نے بھی چک چک پخ پخ شروع کر دینی ہے, اور کچھ دنوں کے بعد آپ نے لات مار کے بھاگ جانا ہے وہاں, چاہے 20 سال پرانا تعلق ہو یا 25 سال پرانا تعلق ہو. اور وہ بھی آپ کے ساتھ جب تک وفا کر رہا ہے جب تک آپ اس کا کام کر کے دے رہے ہو. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کیوں دے دیتے ہیں, یہ لوگ 60 سال کے بعد ریٹائر کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے جتنا ان کا تیل نکالنا تھا ان تلوں سے وہ نکل گیا ہے, اب 60 سال کے بعد یہ کھائے گا زیادہ کمائے گا کم, اس کو نکالو یہاں سے.
فوراً نکالو اس کو یہاں سے. تو دنیا میں کلمے کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے؟ مفاد ہے، فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے کسی کمپنی میں آفیسر بھی تھے وہ، اور تعلیم بھی بہت تھی ان کی، جامعۃ الرشید آئے، تبلیغی جماعت سے منسلک تھے. وہ کیا کر رہے تھے کہ MBA میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے نا مینجمنٹ کا، وہ ایسا جدید سلیبس بنا رہے تھے جس میں شریعت کے اصولوں کو بھی فالو کیا گیا ہو. یعنی اسلام نے اس بارے میں کیا ہدایات دی ہیں ان کو سامنے رکھ کر، یعنی آپ اس کو اسلامی MBA کہہ سکتے ہیں. تو ایسا کورس ڈیزائن کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ گوروں کے پاس ایک چیز کی کمی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور جنت کی لالچ. اس معاشرے میں قانون بہت مضبوط ہے، مگر قانون جتنا کام کروا سکتا ہے اتنا تو کر لیتے ہیں، جہاں قانون عاجز آتا ہے تو وہ پھر کوئی کام نہیں کر کے دیتا. اس کی انہوں نے مثال دی کہ کئی کمپنیاں ایسی تھیں جو بالکل ٹھپ ہو گئیں، بیٹھ گئیں. کیوں بیٹھ گئیں؟ اس لیے کہ آڈیٹنگ کا جو نظام تھا نا، اس میں اکثر ٹیکس والوں کو رشوت کھلائی جاتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیشہ کمپنی اپنا پروفٹ کم شو کرتی ہے، اور تو اس میں گھپلا یہ ہوا بعض کمپنیوں میں کہ انہوں نے اپنا پروفٹ اتنا ہو نہیں رہا تھا مگر کچھ اپنے مفاد کی خاطر زیادہ شو کیا. کمپنیاں سمجھ رہی ہیں ڈائریکٹر کہ بھئی ماشاءاللہ کمپنی ترقی میں جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں ترقی میں نہیں جا رہی تھی. تو جو حساب و کتاب دکھایا جا رہا تھا وہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا جیسا دکھایا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں قرآن کی آیت یاد آئی کہ قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ جو بھی حساب و کتاب ہوا کرے، مالی لین دین، اس کو لکھا کرو. تو قرآن نے کیا کہا کہ 2 آدمیوں کو گواہ بھی بناؤ اور کسی سے لکھواؤ بھی. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور کاتب کو اللہ نے حکم دیا کہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھو، اس لکھنے میں گڑبڑ نہ کرو. تو یہ تو قرآن کا حکم جو سمجھے گا کہ مجھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ میں مالی لین دین کو جب لکھوں گا تو میں اس کو صحیح لکھوں گا، ورنہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس بارے میں سوال کرے گا، اور اللہ کہے گا میں نے قرآن میں تجھے حکم دیا تھا کہ جب لکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ صحیح لکھنا ہے. اور اللہ سے ڈر، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، آخرت کے دن سے ڈرے. تو اگر آخرت کا خوف ہوگا تو وہ صحیح لکھے گا، ورنہ کوئی قانون اس کو صحیح لکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا. آپ پیسے کھلا سکتے ہیں، سزا معاف ہو سکتی ہے آپ کی. پیسوں سے کہتے ہیں نا دنیا میں ہر کام ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا باہر ملکوں میں رشوت نہیں چلتی، یہ بھی غلط ہے، سب کچھ چلتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار امریکہ میں تھے، ان کو امریکہ کا گرین کارڈ چاہیے تھا رہائش کے لیے، وہاں کا جو ہے نا یعنی مستقل بنیادوں پہ رہائش کے لیے. کہتے ہیں میں نے وہاں وکیلوں سے رابطہ کیا، بھائی یہاں کی کیا قانونی ریکوائرمنٹ ہے، ہم پوری کریں تو نیشنلٹی ملے گی یا ہمیں کم از کم رہائش کے لیے یعنی اجازت مل جائے گی. تو بڑے اچھے ایک ادارے سے انہوں نے رابطہ کیا جو مشہور تھا کہ بہت ہی ایماندار اور بہت ہی یعنی دیانتدار قسم کا، اور یہ کام پکا کر کے دیتے ہیں، کوئی کام یہ خلاف قانون نہیں کرتے. کہتے ہیں میں چلا گیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں، ان پہ آپ سگنیچر کر دیں. کہ میں نے کہا مجھے پڑھنے تو، انہوں نے کہا یہ چھوڑو، آپ کو چاہیے نا یہاں کا رہائش چاہیے نا، چھوڑو کیا لکھا ہوا ہے سگنیچر، ہم پہ اعتماد کریں، ہم کام پکا کر کے دیتے ہیں، خلاف قانون کوئی کام نہیں ہوتا ہمارے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی میں پڑھ تو لوں. پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں اپلیکیشن میں لکھا تھا کہ میرا تعلق اس سے تھا، سپاہ محمد سے تھا یا شیعہ تنظیم سے تھا، تو سپاہ صحابہ والے مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، میرے اتنے بندے مار دیے اور یوں کر دی اور وہ کر دی، اور میں جان بچا کے بھاگ کے آیا ہوں اور یہاں پہ میں سیاسی پناہ چاہتا ہوں. کہہ رہے میں نے کہا تو یار میرا تو نہ سپاہ صحابہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وہ سپاہ محمد سے کوئی تعلق ہے، میرے کو کسی کو تعلق ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے یہ پیڑ گننے سے؟ انہوں نے کہا مجھے اس طریقے سے آم نہیں کھانے. ٹھیک ہے نا، جو بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر جو میرا امریکہ میں کہ قانون میں اگر کوئی گنجائش ہے میرے جیسے آدمی کے لیے، وہ قانون کی بڑی پاسداری کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے، اس کے حساب سے اگر مجھے ملتی ہے یہاں کے رہائش تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ ڈرامے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو میں اس سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہر جگہ چلتا ہے 2 نمبری. تو اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو معاملہ کبھی بھی پورا سیدھا نہیں چلے گا.
تو کتنی کمپنیاں بیٹھ گئی اس لیے کہ وہ پروفٹ زیادہ شو کر رہے تھے. جو ان کے ملازمین تھے نا، جو ملازمین تھے وہ گڑبڑ کر رہے تھے، اس میں وہ زیادہ شو کر رہے تھے. کیا ہو گیا؟ تو وہ پروفٹ زیادہ شو کر رہے تھے، حقیقت میں اتنا پروفٹ تھا نہیں. تو انہوں نے بتایا، وہ جو تبلیغی جماعت کے تھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ واحد تبلیغی جماعت ہے جس میں جو امیر ہے وہ مینیجر ہوتا ہے. مینیجر ہی ہوتا ہے نا، پوری جماعت کو مینیج کر کے سال کے لیے جاتا ہے بیرون ملک، جنگلوں میں بھی جائے گا، شہروں میں بھی جائے گا، پیسہ بھی اپنا خرچ کر رہا ہے. اس کی اس کو تنخواہ نہیں مل رہی، تنخواہ نہیں مل رہی، بلکہ اس سے الٹا پیسے لیے جا رہے ہیں. یا تو اتنا ہوتا نا تنخواہ تو نہیں ملے گی، لیکن آپ کو آنے جانے کا خرچہ تبلیغ والے خود دیں گے. بھئی آپ کے جتنے بنیادی خرچے ہیں وہ ہم اٹھائیں گے، اضافی تنخواہ نہیں ملے گی آپ کو. نہ تنخواہ دی جا رہی ہے، کھانے کے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے ہیں. کہیں رہائش ہے تو اس کا ایک دھیلا بھی نہیں دیا جا رہا آپ کو. آپ نے ٹکٹ کے خرچہ بھی آپ کا ہوگا، ویزا بنوائی کا خرچہ بھی آپ کا ہوگا، وہاں جا کے جتنا عرصہ رہیں گے وہ خرچہ بھی آپ کا ہوگا. اور ذمہ داری کیا ہے جو ایک مینیجر کی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی سخت ذمہ داری ہے، کیونکہ مینیجر کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا انتظامیہ، وہ سب نے وہ کورس کیے ہوئے ہوتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے یہ قانون ہے، اس کو فالو کرنا ہے، نہیں کریں گے تو جاب چھوٹ جائے گی، تنخواہ چلی جائے گی. اس لیے وہ خوف سے بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں. جبکہ یہاں کوئی پولیس والا ساتھ جاتا ہے کیا؟ وہی بات ہے، پھر مشکل ہو رہی ہے سمجھانا. تبلیغ میں سال کے لیے جو جاتے ہیں امیر صاحب، جو بھی ذمہ دار بنے گا اس کو لے کے، وہ پبلک کو اتنی بڑی جماعت کو لے کے جا رہے ہیں. اس میں مختلف قوموں کے لوگ ہیں، ایک پٹھان ہے تو ایک پنجابی ہے، تو ایک کو کھانے میں مرچیں زیادہ چاہیے، ایک کو کھانے میں مرچیں کم چاہیے. پٹھان کم مرچیں کھاتے ہیں، پنجابی زیادہ مرچیں کھاتے ہیں. ہے بھائی کیا خیال ہے؟ پھر مختلف عمروں کے لوگ. ایک جوان آدمی کو تبلیغ میں امیر بنا دیا بوڑھوں پہ. بوڑھوں کو چلانا آسان کام ہے. اللہ نے تو والدین کے بارے میں کہا نا ان کو اف بھی مت کرو بڑھاپے میں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا بڑھاپے میں یہ ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارا اف کرنے کو دل چاہے گا. تو بوڑھے آدمی کے ساتھ چلنا جوان آدمی کا بڑا مشکل ہے. بولتے اتنا اونچا ہے، زور سے ایک سننا پڑتا ہے، یعنی بہت کان قریب. ہماری دادی جب بولتی تھی تو ان کو بولنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ہمیں سننے میں پریشانی ہوتی تھی. تو ہم سنتے تھے کہ دادی ہیں، لیکن ایک دفعہ وہ سمجھتی تھی کہ میں اونچا سنتی ہوں تو ساری دنیا اونچا سنتی ہے، اتنا زور سے بولتی تھی. اور جب ہمیں ان کے سامنے بولنا پڑتا تھا تو چیخ چیخ کے بولنا پڑتا تھا. ایک تو سننا مشکل، سماعت کم ہو گئی، پھر سننا ضروری بھی ہے. یعنی یہ کہ چلو بھائی دادی چھوڑو، رہنے دو، یہ بات آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہے، رہنے دیں. نہیں سناؤ، پوری رپورٹ پیش کرو A to Z ہوا کیا ہے. پوری خبریں ان کو پیش کرنی پڑتی تھیں، اور صبح صبح ریڈیو فل آواز میں لگا کے بیٹھ جاتی تھی کہ بھئی عراق اور صدام حسین میں جو لڑائی ہو رہی تھی نا صدام حسین کی اور اتحادیوں کی، وہ پوری لڑائی پوری خبریں سنتی تھی فل آواز میں ریڈیو. ہمارے گھر میں فجر کے وقت فل آواز میں ریڈیو بج رہا ہوتا تھا. کہتے یہ مولویوں کا گھر ہے، یہ صبح صبح ریڈیو چل رہے ہیں ان کے گھر میں. لیکن بہرحال اسی سے رونق تھی، اسی سے یہی اچھا لگتا تھا. تو بوڑھوں کو لے کے ایک آدمی جا رہا ہے، امیر بن کے جا رہا ہے، اور پوری جماعت کو کامیابی کے ساتھ سال لگوا کے مختلف علاقوں میں اپنے پیسے خرچ کر کے کامیابی کے ساتھ واپس لے آتا ہے. کیا اس نے MBA کا کوئی کورس کیا ہوا ہے بھائی؟ MBA کیا ہوا ہے اس نے، یا اس کو اس مینجمنٹ پہ پیسے مل رہے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. اتنی کامیاب مینجمنٹ، پھر اس کے اوپر ایک اور امیر ہے جو علاقے کا امیر ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور امیر ہے جو شہر کا امیر ہے، پھر صوبے کا امیر ہے، پھر ملک کا امیر ہے. کسی کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، مگر کیسا ماشاءاللہ بہترین ترتیب سے اللہ تعالیٰ کام کو چلا رہے ہیں. چندہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی تحریک چلنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا چندہ چاہیے. بعض لوگ تبلیغی جماعت چھوڑ کے اس لیے بھاگ گئے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو راہ چلا رہی ہے یا ان کو یہودی چلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی تنظیم چندے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے. اب ان کو کوئی سمجھا رہے ہیں بھائی نہیں چلا رہے یہودی، اسرائیل نہیں چلا رہے، نہیں چل کیسے رہے، ناممکن نہیں ہے. جماعتیں آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں، کوئی کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں ہے. آپ اگر چلے جاؤ مدنی مسجد میں کہ بھائی وہ فلاں تاریخ کو جو جماعت نکلی تھی کہاں ہے، وہ پورا بتا دیں گے. ساؤتھ افریقہ کے کون سے جنگل میں گشت کر رہی ہے اس وقت.
کہاں سے پتا چلا؟ یہ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے جماعت نمبر 3 اس وقت کہاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ وہاں ہوگی. جو بھی جماعت کا نمبر ہے یہ کہاں ہونی چاہیے آپ پوچھیں گے، وہ یوں وہاں ہوگی. تو آپ کو کہیں وہ ہے بھی وہاں ہوگی جب اس کی تشکیل ہوئی ہے. ارے بھائی سلپ بھی تو ہو سکتے ہیں، بھاگ بھی تو سکتے ہیں. وہ ایک دفعہ 2 نمبر تبلیغی جماعت چلی گئی یو کے کا ویزا نہیں مل رہا تھا، تو بعض لوگوں نے داڑیاں رکھی، ٹوپی پہنی اور یو کے نکل لیے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پہنچ کے بھی ویزا لگ جایا کرتا تھا. تو وہ تبلیغی جماعت شو کر کے انہوں نے ویزا بنوایا کہ جماعت میں جا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو وہیں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی گرفتار ہو گئے سارے. کسی نے پوچھا بھائی یہ جو وہاں کے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ تبلیغی لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نیچے اترتے ہی نا دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کیونکہ لندن آئے ہیں پہلی دفعہ، بتیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو بتیاں دیکھنے آئے تھے، ان کی نیت تو تبلیغ کی تھی نہیں، تو بتیاں بھی دیکھ رہے ہیں اور لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا لندن میں تو گھس گئے نا، اب تو جو ہمارا دل چاہے گا وہ کریں گے، یوں 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 کر کے دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ پہ خفیہ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف آپ کی حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کر کیا رہے ہو. وہ صرف آپ کو حرکتوں سے پہچانتے ہیں، بندہ کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مشکوک طریقے سے ہل رہا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. جبھی ایئرپورٹ جاؤں نا شرافت کے ساتھ تمیز سے نکل جایا کرو، ٹھیک ہے نا، زیادہ ہلو جلو نہیں. وہ شک میں آ جاتی ہے وہاں کی سیکیورٹی کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں بم رکھنے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، یہ کوئی منشیات لے کے تو نہیں آ رہا اپنے ساتھ. تو اب انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ کر کیا رہے تھے، ان کا اسٹائل وہ نہیں تھا جو تبلیغ والوں کا. تبلیغ والے آتے ہیں ان کی نظریں سب کی نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ لندن دیکھنے نہیں آئے. وہ جو آئے ہیں وہ لندن دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ دین کی دعوت کے لیے آئے ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں ماحول کا اثر اپنے اوپر نہ لیں بلکہ ماحول پر اپنا اثر ڈالیں. تو ہم زیادہ ادھر ادھر دنیا دیکھیں گے، بلڈنگیں دیکھیں گے تو وہ ہم پہ اثر کریں گی. پھر دل سے آئے گا کہ یار ہمارے پاس بھی ایسی بلڈنگ ہو. بلڈنگوں کی نفی کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر بلڈنگیں اگر دیکھنا شروع کر دیں تو بلڈنگ کی نفی ہوگی. بھائی بتاتا نا کھڑی مٹی اور پڑی مٹی، یہ مٹی ہے، یہ کھڑی ہو گئی ہے تو کھڑی ہوئی ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ایسی بکواس ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یہی ہے نا، اور کیا ہے. شریعت بھی تو یہ کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے، کیونکہ بنانے والا اس میں رہنا اس کو نصیب نہیں ہوتا، تھوڑے دن رہتا مر جاتا ہے. کپڑے تو پھر بھی پہن لیتے ہو، کھانا کھا کے ختم کر لیتے ہو. تعمیر جتنے دن کے لیے بنائی تھی اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. ہاں ضرورت کی ہو تو ایک الگ بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہ رشتہ کیا ہے جس رشتے کی بنیاد پر سال کے لیے امیر صاحب بغیر MBA کرے پوری جماعت کو مینج کر کے آلو پکے گا، آج پراٹھا پکے گا، آج دال پکے گی. ورنہ 4 آدمی کہیں جمع ہو جائے نا، میں نے خود لڑتے ہوئے دیکھا، اس پہ لڑائی ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے مرغی پکے گی، وہ کہہ رہا ہے بکرا پکے گا. ایک ٹائم کے کھانے پہ پھٹا ہو جائے. حقیقت ہے 2 آدمیوں کا اس زمانے میں ساتھ مل کے چلنا تقریباً ناممکن ہے. سگے بھائی نہیں رہتے. وہ تو آج ہر آدمی کا گھر میں اپنی مرضی کا پک رہا ہے اس لیے گزارا ہو رہا ہے، ورنہ کہاں گزارا ہو، یا پھر وہ باہر جا کے کھا لیتا ہے. تو یہ جو رشتہ ہے یہ کیا ہے، کون سا رشتہ ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ کلمے کا رشتہ ہے یہ. تو اس لیے اپنے گھروں کو بھی اگر دیندار بنائیں گے نا تو آپ کی بیوی آپ کا احترام کرے گی کلمے کے رشتے کی وجہ سے. وہ کہے گی اللہ کا حکم ہے کہ شوہر کو راضی کیے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتی، اب راضی کرنا پڑے گا، وہ یہ کہے گی. اور شوہر بیوی سے محبت کرے گا، اس کو پتا ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ خیارکم لأہلکم، حدیث میں آتا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو اگر اللہ آپ کو اچھا نہیں کہہ رہا، پوری دنیا آپ کو اچھا کہہ رہی ہے، تو کیا فائدہ ایسے اچھا بننے کا؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ بہت اچھے ہیں، گھر میں آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ گھر میں سلوک اچھا ہوتا ہے پھر بھی بیوی کہہ رہی ہوتی ہے اچھے نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور بعض دفعہ بیوی کا سلوک شوہر کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے مگر وہ شوہر کم وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اپنے واجبات پورے کر رہے ہیں پھر بھی آگے سے ریسپانس نہیں مل رہا تو اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا اور آپ سے بھی سوال کرے گا. آپ اگر اپنے ابا کے ساتھ ہی اچھے نہیں ہو تو ساری دنیا کے ساتھ جتنے مرضی اچھے بن جاؤ. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا بھائی، گورے بہت اچھے ہیں مگر اپنے ابا کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہے، وہ اپنی اماں کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہیں، اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہیں؟ اس سے تو ہمارا چرسی ہیروئن کی اس لحاظ سے، ہر چیز میں نہیں کہہ رہا میں، ہر چیز میں اچھے نہیں ہیں، تو ان چیز میں ہمارے چرسی ہیروئن کی اچھے ہیں. وہ ابا کی خدمت، وہ بیچارہ
یعنی جب ہیروئن خریدتا ہے نا تو ایک پڑی ابا کے لیے بھی خریدتا ہے وہ حقیقت بتا رہا ہوں، ابا کے لیے بھی خریدتا ہے کہ یار ابا بھی اسی کی آتی ہے تو میں وہ اس میں بھی بیچارہ ڈیوائڈ کر کے ابا کو آدھی پلا دے گا. تو کلمے کا جو رشتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے کام بن جاتے ہیں ہمارے، کھلانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کیسی عجیب آیت ہے. فرمایا ہمارے نیک بندے پیسہ کما کے مسکیناً غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، وَيَتِيمًا یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں، وَأَسِيرًا اور قیدیوں پہ خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کر رہے ہیں بھائی؟ وہ تو پیسے نہیں پہنچا رہے، وہ مسکین پیسے تھوڑی دے گا آپ کو اس کے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ خرچ بھی کرتے ہیں اور جواب میں کیا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے، کوئی تھینک یو بھی نہیں کہو. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اس سے ثواب نہ کم ہو جائے. اللہ کہیں گے تمہاری اتنی نیکیاں بنتی تھیں، وہ اس نے تمہیں جب شکریہ کہہ دیا تو کچھ تو بدلہ دے دیا نا. تو یہ چاہتے ہیں کچھ نہ ملے آگے سے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بھائی پھر اتنا ان کو کیوں کھلا رہے ہو، ان پہ خرچ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں یہ خود جب کوئی ان سے سوال پوچھے نا تو یہ کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایسے دن کے بارے میں جو پیشانیوں پہ لکیریں پیدا کر دے گا. بہت سخت دن ہوگا اس عذاب کے دن. آج ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے تو کل اللہ کو اس حاجت پوری کرنے کا واسطہ دے سکیں گے. اے اللہ یہ بھوکے تھے، یہ ننگے تھے، یہ برف میں پڑے ہوئے تھے جیسے بیچارے شام کے مہاجرین کی حالت ہے. تو اے اللہ ہم نے کیوں خرچ کیا؟ تاکہ آج قیامت کے دن کی سختی سے تو ہمیں بچا لے. جب خود کسی حالت میں ہوتے ہو، سڑک پہ پڑے ہوئے ہو، کتنا دل چاہتا ہے نا کہ کوئی مجھے لحاف دے دے. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی ایسا غریب ہے نہیں. ایک رات بھی آپ سردی میں لحاف کے بغیر گزار کے دکھاؤ، ایک رات گزار کے دکھا دو، وہ ایک رات آپ کے 14 طبق روشن کر دے گی. ایک رات بیمار آدمی دوا کے بغیر گزار، آپ کو ایک رات بخار ہو گیا اور آپ کے پاس پیناڈول نہیں تھی، وہ ایک رات آپ کے لیے ایسی عذاب بن جائے گی کہ انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اس سے. ایک رات لباس کے بغیر، ایک رات کھائے پیے بغیر گزار کے دکھا دو، سردی میں خاص طور پہ. تو آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بھوکے ہیں، لباس نہیں ہے، سردیوں میں ان کے پاس رضائی نہیں ہے، اور ہماری جیب سے ان کے لیے پیسے نکلتے ہوئے ہمیں کتنی موت آتی ہے. زکوٰۃ بھیج رہے ہیں لوگ ترکی، اچھی بات ہے زکوٰۃ بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو ابھی تو موقع زکوٰۃ کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی تو صدقات و خیرات دے دو. زکوٰۃ تو ایک آپ کا ایک رکن ہے، فریضہ ہے، وہ تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو ترکی کے حالات خراب نہ بھی ہوتے تو بھی آپ کو زکوٰۃ دینی. شام کے حالات خراب نہ بھی ہوتے، ترکی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں بیچارے مہاجرین جات تو ترکی کی طرف رہے نا، تو ان کے حالات خراب نہ بھی ہوتے تو زکوٰۃ تو آپ نے پھر بھی دینی تھی نا. بھئی حالات خراب ہونے کی وجہ سے آپ کیا دے رہے ہو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ دینا بھی بند کر دیں. ٹھیک ہے زکوٰۃ نہ کچھ نہ کرنے سے کچھ تو کرنا بہتر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے. یہ ایک آفت آئی ہوئی ہے، ایک مسلمانوں پر آزمائش آئی ہوئی ہے. اس میں اللہ جیسے ان کو آزما رہا ہے، میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم ان سے زیادہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. ان سے زیادہ کس کی آزمائش ہے؟ جب آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے کلمہ گو مسلمانوں میں یا انسانیت میں کوئی بھی پریشان ہوتا ہے تو یاد رکھو اس پریشان کی اتنی آزمائش نہیں ہے. اس پریشان کو دیکھ کر اس پہ نہ رونے والا، اس پہ نہ ترس کھانے والا اس سے بھی بڑی آزمائش ہے. کیونکہ اللہ وہ تو دنیا کا پریشان ہے، اس پریشانی سے اس کے گناہ دھل رہے ہیں، اس سے اگر ماضی میں کوتاہیاں ہوئی تو حدیث میں آتا ہے مسلمان پر جتنی عذاب آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس سے اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں. اس کی تو معافی ہو رہی ہے. بڑے سے بڑا عذاب اگر اس پہ آ گیا تو یہی آئے گا نا، مر جائے گا. تو مرنا تو ویسے ہی ہے. آزمائش کس کی ہو رہی ہے؟ ہماری ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا. تو اس لیے زکوٰۃ کے علاوہ بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ تعاون کیا کریں. زکوٰۃ کے تو تملیغ ہے، پھر اس میں مسائل ہیں کہ یہ اس طرح فلاں کو دے سکتے ہیں، فلاں کو نہیں دے سکتے. علماء کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، یہاں دینی ہے یہاں نہیں دینی. صدقات و خیرات میں یہ فائدہ ہوتا ہے بھائی جہاں وہ کوئی بہتر سمجھ رہا ہے کہ بھائی وہاں پہنچا دیتا ہے انسان. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا وہ یہ جو بیچاروں نے اپلیکیشن بنائی ہے ان کے لیے دعا کر لیا کریں. عثمان بھائی کے لیے بھی انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے.
تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ کیوں کر رہے تھے اتنی خدمت کہ آخرت میں ذخیرہ ہوگا. اور میرے یوٹیوب پہ جتنے بیانات جا رہے ہیں، میرے بعض بیانات ایسے جن کے 6 سے 7 لاکھ ویور بھی ہیں، تو میں بھی بتا دوں کہ یہ سارا کام فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. مجھے بہت ساتھیوں نے مشورہ دیا آپ اپنا چینل بنائیں، اس پہ پیسے کمائیں. جائز بھی ہے، اگر میں یہ چینل بنا کے اپنے بیانات یوٹیوب پہ ڈال دوں تو پیسے بھی کما سکتا ہوں اور ٹھیک ٹھاک کما سکتا ہوں. اور بھی میرے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے، اپنی ویب سائٹ کے ذریعے ذاتی پیسے کمانے کے بہت وسائل اور ذرائع ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. یعنی میری جو ویب سائٹ ہے نا، اگر میں اس کو اپنی چیزوں کی اشتہار بازی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دوں تو بھی ٹھیک ٹھاک لاکھوں روپے میں کمانا شروع کر دوں گا. مگر میں اس سے کیوں نہیں کماتا؟ کہ بھائی وہ دین کے کام کر رہی ہے تو اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ، اگرچہ جائز بھی ہے کیونکہ وہ کسی نے وقف تھوڑی کی ہوئی ہے، وہ تو ایسے ہی بنی ہوئی ہے. یہ تو انہوں نے بنائی ہے، ان کی اجازت ہے تو میں کر بھی سکتا ہوں، اور انہوں نے ترغیب بھی دی مجھے، مگر میں نہیں کرتا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے بیانات کے ذریعے باقاعدہ چینل کے ذریعے پیسہ کما بھی رہے ہیں. وہ مجھے بتاتے بھی ہیں، میں کہتا ہوں بھائی کماؤ، اس لیے کہ اگر آپ کما رہے ہو پیسہ اور اس سے دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے تو پیسے بھی ملیں گے اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. پیسہ کمانا اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دینی خدمت پیسے لے کے کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب پیسے لے کے کرو گے تو کام ذمہ داری سے کرو گے. بہت مشکل. پیسے لیے بغیر کرو گے تو پھر پیسوں کی فکر میں حیران سرگردار رہو گے، اس کام کو ٹائم نہیں دو گے. پہلے امام ابو حنیفہ کا جو اصل فتویٰ ہے وہ کیا ہے؟ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، مؤذن کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ امام بھی تنخواہ لے سکتا ہے، مؤذن بھی تنخواہ لے سکتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والا استاد بھی لے سکتا ہے. 7ویں صدی ہجری تک یہی فتویٰ چلتا رہا. 7ویں صدی ہجری میں حنفی مفتیوں نے بھی امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ فی سبیل اللہ سیٹ اپ چلا نا سارا، تو مسجدوں میں نماز پڑھانے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، اذان دینے والا کوئی بھی نظر. پہلے لوگوں میں اتنا جذبہ تھا کہ پہلے تو ہر آدمی کہتا تھا میں امام بنوں گا، دوسرے کہ میں بنوں گا. اب اتنی سستی، آج سے 700 سال پرانی بات ہو رہی ہے، اتنی سستی کاہلی ہو گئی ہے کہ اس وقت یہ فتویٰ دیا گیا بھائی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے امامت کے لیے اس کو تنخواہ دو، کیونکہ اگر نہیں دو گے نا وہ ڈنڈی مارے گا، کیونکہ اس کو کاروبار کرنا ہے، اس کو یہ بھی کرنا ہے، اس کو وہ بھی کرنا ہے، بچے بھی تو پالنے ہیں نا، بچے تو ان کے بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے. تو وہ اگر امام صاحب خود توکل کر لیں تو بیوی بچے تھوڑی توکل کریں گے. امام صاحب آئے بھائی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا کرتا تھا، تو بیوی مان جائے گی. امہات المومنین جو تھیں وہ تو مان گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس فقر و فاقہ میں شریک ہیں، جب آپ بھوکے ہم بھی بھوکے، جب آپ کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے، اللہ کھلا دے گا. تو جب کہیں کوئی ہدیہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، نہیں آئے تو بھوکے ہیں بس، یا میدان جہاد میں جو مال غنیمت میں آ گیا بس، اس کے علاوہ تو کوئی گزارا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن کام کیا تھا؟ دین کی دعوت، تبلیغ. تو توکل اتنا کئی ہفتے فاقے ہو رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، تو آپ کی بیویاں بھی گزارا کر رہی تھیں. آج کوئی مولانا صاحب نہ خود گزارا کر سکتے ہیں اور نہ وہ گزارا کیا، وہ کہیں گے چھوڑو میں کیوں پڑھاؤں، وہ پھر کاروبار کریں گے مختلف چیزیں، تو پھر یہ کام کوئی بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے علماء نے کہا جو علماء مدارس میں تدریس کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تنخواہ لیں، جو امامت کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تنخواہ لیں. پہلے تو یہ تھا گنجائش ہے، بعد میں فتویٰ دیا گیا کہ ان کو چاہیے کہ لیں، کیونکہ گنجائش کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یار اس سے تنخواہ لینے سے ہمارا ثواب کم ہو رہا ہے، امامت کا ہم فری میں پڑھائیں گے. 4 دن فری میں پڑھائی، اس کے بعد بھاگ گئے، یار چھوڑو یار. تو انہوں نے کہا بھائی لیں. اب میں بھی لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کسی کی بھی دینی خدمت کر رہے ہو تو پیسے لے لیا کرو، پیسے لے لیا کرو، کیونکہ پیسے لینے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. پھر وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی پیسے لے رہے ہو تو ٹائم تو پورا دیا کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اتنی تقریر کے باوجود بھی میں پیسے یوٹیوب پہ اگر میں لیتا نا تو میں سمجھتا ہوں کام اور زیادہ ہو جاتا. میں بار بار کہتا یار یہ والا بھی یوٹیوب پہ ڈال دے بھائی، ٹھیک ہے، یہ اور کلپ بنا کے ڈالتا میں، جو اور بہت ساری چیزیں رہ گئیں جن کا ٹائم نہیں مل رہا تو وہ بھی بنا کے جو اہم کام ہے، یہ نہیں کہ خالی پیسے برائے پیسے، تو کام اور ڈبل ہو جاتا ہے. یوٹیوب پہ ایسے علمی باتیں آپ کو سننے کو مل جاتی جو آپ دعائیں دیتے ہمیں، اور پیسے تو آ ہی رہے ہوتے، کلک جتنے ہوگا وہ تو پیسے آئیں گے. لیکن میں اس لیے نہیں لیتا کہ عادت خراب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی بھائی؟ ہم امامت کی تو وظیفہ لے رہے ہیں، جامعۃ الرشید میں پڑھاتے ہیں، اس کا بھی وظیفہ بھی لے رہے ہیں، بس ہمارا اللہ کا شکر ہے گھر کا اچھا گھرانہ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ طریقے سے، انڈے پراٹھے. ناشتے میں کے ارکان کیا ہیں؟
انڈا ہو، پراٹھا ہو، مکھن ہو، جام ہو، اور کیا ہو؟ چائے چھوڑ دی ہم نے. اور ناشتہ جو ہے نا، جو بڑے گھروں کا ناشتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ زیتون ہو، انڈے ہوں، پراٹھے ہوں، ڈبل روٹی ہو، شہد ہو، مکھن ہو، بالائی ہو. تو یہ چیزوں میں سے جو بھی چیز ہم کھانا چاہیں ناشتے میں ہمیں الحمدللہ مل جاتی ہے. اور میرا خیال آپ سب جتنے بیٹھے ہوں گے سب کو اللہ نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر ملائی کھانے کا دل چاہے تو ملائی بھی کھا سکتے. ملائی ایسی چیز ہے کہ میں فریج میں چھوڑتا نہیں ہوں. جو دودھ کی ملائی ہے، بازار والی ملائی نہیں. چھوٹا سا چٹکلا سنا کے بات یہ، اگر یہ جنرل نالج کی باتیں ہیں، یہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ملائی اتنی مزیدار چیز ہے جو مجھے ذاتی طور پر اتنی پسند ہے کہ ابھی میں نے فریج میں ملائی مجھے نظر آئی، پوری برتن میں نکال کے چمچ سے کھا گیا. گھر والوں کے کمنٹس یہ تھے کہ چھپا کے اسی لیے رکھی تھی کہ نظر نہ پڑے. میرے کمنٹس کیا تھے؟ میں نے کہا جب پتا ہے کہ ایک آدمی دنیا چھوڑ دے گا مگر ملائی نہیں چھوڑے گا تو یہ کوئی چھپانے کی جگہ ہے؟ فریج میں ایسے چھپائی ہوئی ایک چیز آگے اور اس کے پیچھے ملائی کا برتن رکھا. یہ تو ہم جا کے تجسس کرتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ اگر گھر والوں کو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ملائی کھانی ہے دودھ کی اتری ہوئی، یہ کریم نہیں، یہ ڈرامے بازی ہے. یہ جو بیکری کی کریم مل رہی ہے یہ زہر ہے، یہ زہر، یہ ملائی نہیں ہے. ملائی کے نام پہ مذاق ہے یہ. تو دودھ سے جو اتری ہوئی ہوتی ہے نا، دودھ سے اتری ہوئی وہ ہوتی ہے تازہ تازہ ملائی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو ملائی کھانی ہو، جو کچھ بھی کھانا ہے سب سامنے رکھو، میں کسی چیز پہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا بھائی یہ گھر والوں کے لیے پھل فروٹ ہے میں نہیں کھا سکتا. ایک ہوتا ہے. لیکن اگر ملائی کھانی ہے تو یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آنی چاہیے. یہ اصول بنا دیا گھر میں، ہم نے قانون نافذ کر دیا. بھائی جس نے جتنی کھانی ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ملائی دودھ سے اتارو، جتنی جمع کر کے کھا سکتے ہو کھا لو، لیکن وہ میری نظر سے چھپ کے ہونی چاہیے. میں بچوں کو نہیں کھانے دیتا ملائی. جب بچے کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بچے سے چھین کے کھانا کتنا اسلام میں بھی برا ہے اور اخلاقی طور پر کتنی بری حرکت ہے، مگر میں بچوں کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جب تمہیں پتا ہے کہ ابا ملائی کے اتنے عاشق ہیں، چمچ سے کھاتا ہوں میں ملائی، کتنی مزے کی چیز ہے، گرم گرم ملائی کھا جاؤ. تو یہ کیا فضول قسم کی باتیں بھی بعض دفعہ بیان میں آ جاتی ہیں، معذرت کے ساتھ. کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو میں کر رہا تھا کہ میں نہیں کماتا اس پہ پیسے الحمدللہ، اس لیے کہ بھائی وہ تو چلو مجبوری ہے نا. اگر یہ مسجد سے وظیفہ بھی نہیں لیں گے اور مدرسے بھی نہیں لیں گے تو پھر سب بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر میں بھی بھاگ جاؤں گا. اور تو کوئی متبادل بھی تو ہونا چاہیے نا انسان کے پاس. یا تو متبادل نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. کوشش یہی کرتے ہیں کہ بھائی چلو جتنا ہو رہا ہے فری میں ہوتا رہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پیسے لے کے کام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر آپ کا اگر دنیاوی منفعت بھی اس سے وابستہ ہو جائے گی تو آپ پھر زیادہ شوق سے کام کرو گے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے پھر تو جب پیسے مل رہے ہیں تو پھر ثواب تو نہیں ملے گا نا. تو ملے گا. ثواب کا مدار ہے نیت پر. آپ پیسوں میں یہ نیت کرو، اے اللہ میں اس لیے پیسے لے کے کام کر رہا ہوں تاکہ میں زیادہ ذوق و شوق سے کروں اور مجھے ثواب بھی ملے گا، اور جب پیسے بھی ملیں گے تو میری توجہ دوسرے کاموں کی طرف کم ہوگی. میری ضرورتیں اسی سے پوری ہو جائیں گی، میری ضرورتیں اسی سے پوری ہو جائیں گی، تو مجھے دوسرا کام نہیں کرنا پڑے گا، تو میں پورا دین کے لیے وقف ہو جاؤں گا. یہ نہیں، اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اسلام کو فائدہ ہوگا. تو اللہ اس فائدے کے لیے میں پیسے لے رہا ہوں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور پیسے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان جہاد کے بارے میں کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے لڑتا ہے ثواب نہیں ملتا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ترغیب دیا کرتے تھے کہ جس نے فلاں اسلام کے دشمن کو قتل کیا اس کے اوپر اس کی جیب میں جتنے پیسے نکلے اور اس کی جرسی اور اس کی جیکٹ اور اس کی تلوار وہ قاتل کو دے دی جائے گی. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو میدان جہاد میں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. اب ایک بہت بڑا ٹارزن ہے سامنے والی جس کے بارے میں پتا ہے کہ اس کو قتل کرنا بہت مشکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے جو اس کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ جو اس کو قتل کرے گا تو اس کی جیب سے، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ تو یہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی میدان جنگ میں، ایسے نہیں یہاں کسی کافر کو اٹھا کے مار دیں، جس نے میدان جنگ میں کسی کافر کو قتل کیا، لڑتے ہوئے کافر کو قتل کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس جو کچھ مال نکلے گا وہ مال غنیمت میں تقسیم نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا اس کا ہے جس نے قتل کیا. صحابہ کرام اس لالچ میں کہ بھئی نبی جب ترغیب دے رہے ہیں تو یہ تو بڑا پاکیزہ مال ہے،
یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، ثواب بھی ملے گا اور پیسے بھی ملیں گے. تو ڈبل جوش میں آ کے لڑا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کسی کافروں کے کسی خاندانی کو پکڑ کے مارے ہیں، ٹھیک ہے نا، خاندانی، کیونکہ جتنا بڑا ہوگا تو اس کی جیب سے اتنی چیزیں زیادہ نکلیں گی. کیا خیال ہے؟ اس کی جیب سے اتنی چیزیں زیادہ نکلیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترغیب دیا کرتے تھے، اس میں مال کی لالچ بھی دیا کرتے تھے، مال کی لالچ بھی دیا کرتے تھے، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا. یہ گریوی میں، یہ ضمناً ہونا چاہیے، بھائی یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، تو اچھا فائدہ بھی ہوگا. تبھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نیکیوں کے بارے میں ہمیں دنیا کی بھی خوشخبری دی کہ یہ نیکی کرنے سے تمہیں دنیا میں یہ فائدے ہوں گے. نیکی جب انسان کرتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے تو غریبوں سے آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، وہ آپ کی تعریفیں بھی کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری تعریف کرتے ہیں، تو یہ تو مجھے دنیا میں اس کا اجر مل گیا، آخرت میں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پریشان ہو گئے کہ میرا اجر ضائع تو نہیں ہو رہا، اس سے تو معاشرے میں مجھے عزت مل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا کا اجر ہے، آخرت میں اس کے علاوہ ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں بعض دفعہ، اور آخرت میں تو دیتے ہی ہیں. تو دنیا کا اجر کیا ہے؟ اللہ اس کی عزت معاشرے میں بڑھا دیتے ہیں. لوگ عزت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، تو اللہ اس کو عزت بھی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ پیسہ بھی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں اجر ہے، تو اس سے نیکی کی طرف اور زیادہ آنا چاہیے. لیکن اصل مقصد عزت یا پیسہ نہیں ہونی چاہیے. اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. یعنی آپ دین کا کام کریں، آپ بولیں کہ اللہ پیسے نہیں ملتے تو بھی کرتا، لیکن پیسے لے کے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے اپنی طبیعت کا پتہ ہے، میرا نفس بڑا شرارتی ہے، اس میں اتنا توکل اعتماد نہیں ہے، تو میرا گھر بھی چلتا رہے گا، اس سے میری آمدن بھی بڑھتی رہے گی، اور میرے اندر جوش اور جذبہ بھی پیدا ہوتا رہے گا، اور میں کام زیادہ دل جمی سے کروں گا. جس دن کام نہیں کروں گا تو میرا نفس مجھے ملامت بھی کرے گا، تو پیسے تو کمانے کے لیے تو بیٹھا رہتا ہے، اور جب اللہ کی رضا کا مسئلہ آتا ہے تو کام نہیں کر کے دیتا. تو یہ بھی جب ہی ہوگا نا سارے کام. اور اگر آپ کسی کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، تنخواہ لے کے فیس لے کے پڑھا رہے ہیں، تو بھی آپ ذمہ داری سے پڑھائیں گے. آپ کو پتا ہے بھائی میں نے یہ ٹائم کسی کو دیا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے جن لوگوں نے ایپس بنائی ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو لوگ بھی بیچارے جہاں بھی دین کی جس شعبے میں جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ تبلیغ سے ہوں، چاہے خانقاہ سے ہوں، جو بھی علماء کے بیانات کو دنیا میں اشاعہ کر رہے ہیں، وہ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کیا کریں. اور اس کے لیے دعا کے الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب ہر ایک کے لیے تو الگ الگ دعا کرنا مشکل ہے نا. تو ایک دعا یہ یاد کر لیں، مرد بھی جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ بھی، اللہم نظر من نظر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اے اللہ، نظر کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ کر دے. نظارہ ضاد کے ساتھ، نظارہ بھی کہتے ہیں تر و تازگی کو. اللہم نظر، اے اللہ ہر اس شخص کو تر و تازہ رکھ، من نظر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تازہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام ابھی زندہ ہے نا دنیا میں، تو جو بھی اسلام کو دنیا میں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو زندہ رکھ، اس کی زندگی میں بہاریں لا. تازگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی زندگی میں تو بہاریں لے آ. اور آخر میں کیا؟ وجعلنا منہم، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو دین کو دنیا میں پھیلانے کا اور اس کی اشاعت کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں. اور اگلی دعا کیا؟ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ جو نبی کے دین کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وَخْذُلْ، تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے. بہت سے لوگ دنیا میں نیوٹرل ہیں، نہ دین کی اشاعت کا ذریعہ بن رہے ہیں، نہ دین کو برباد کرنے کا. ان کے لیے بد دعا نہیں ہے، ان کے لیے تو ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت پہ لے آ. لیکن جو دین کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تو ان کو رسوا کر دے، تاکہ ان کی جب معاشرے میں عزت نہیں ہوگی تو ان کی بات لوگ نہیں سنیں گے. نہیں آ رہی بات؟ اور آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا. تو دین کو تازہ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. کتنی قیمتی دعا ہوگی. اب دین کو تازہ کرنے کے علماء کے لیے طریقے الگ ہیں، عوام کے لیے طریقے الگ ہیں. علماء کا طریقہ یہ ہے کہ جو ٹوٹا پھوٹا علم ان کے پاس ہے وہ لوگوں میں اس کی اشاعت کریں. اور عوام کا طریقہ کیا ہے کہ اسی بات کو لوگوں تک پہنچائیں. وہ چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے ہو، چاہے وہ زبانی
دعوت کے ذریعے ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے خیر کی کوئی بات جب آپ پہنچاؤ گے تو آپ دین کو برباد کرنے والوں میں ہوگے یا تازہ کرنے والوں میں ہوگے؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ اور یاد رکھو یہ قیامت کا معاملہ ایسا عجیب ہے کہ جس نے اس کی اشاعت میں جتنا حصہ ڈالا نا اللہ اس کو اتنا دیں گے۔ اب دیکھو میں ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام کیا کرو نا تھوڑا سا کھوبڑی لڑایا کرو، کھوبڑی۔ جیسے دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں یار، ٹائم بھی کم لگے، انویسٹمنٹ بھی کم ہو، پروفٹ زیادہ ہو۔ بہت مشکل سمجھانا بھائی، بہت مشکل۔ دنیا میں ہم تاجر کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کم سے کم پیسہ لگے، کم سے کم میرا ٹائم لگے، پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ جس کے پاس دماغ ہونا وہ یہ کرے گا، جس کے پاس دماغ نہیں ہے وہ کہے گا ٹائم بھی زیادہ، پورے دن کولو کا بیل بنا رہے گا وہ، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کروڑوں روپے کی پھونک دے گا، پروفٹ کیا ہو رہا ہے؟ بہت تھوڑا۔ جیسے لوگ کیا کرتے ہیں 1 کروڑ روپے بینک میں ڈال دیے، یہ انویسٹمنٹ ہے، سال کے بعد اتنا ملے گا۔ ارے بھائی 1 کروڑ روپے کا تم لوہا لے کے ڈال دیتے نا، سریا لے کے کسی گودام میں، وہ بھی سال کے بعد اس سے زیادہ پروفٹ دے کے جاتا تمہیں، سود بھی مل رہا ہے اور پروفٹ مل نہیں رہا، بلکہ سال کے بعد جو پروفٹ ملے گا تو جب ان سے چیزیں خریدو گے تو وہ چیزیں اس سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہوں گی۔ آج جو آپ کو ڈبل روٹی جس قیمت میں مل رہی ہے 1 سال کے بعد اس قیمت پہ تھوڑی ملے گی۔ تو آپ خوش ہیں کہ بینک سے مجھے اتنے 1000 روپے مل گئے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک معیشت پہ بیان ہے، وہ ضرور سنیں، اسلامی معیشت۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، اس سے کیسے معیشت برباد ہوتی ہے اور سود دینے والا آدمی آپ کو کیسے بیوقوف، یہ بینک ہمیں کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ پروفٹ نہیں دے رہے ہم کو۔ وہ پورا میرا بیان سنیں، اگر میں نے ابھی چلا دیا نا تو وہ میرا سارا موضوع تبدیل ہو جائے گا۔ وہ بیان سنیں، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے اسلام کا نظام معیشت، وہ آپ پورا بیان سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہ بیان سن کے۔ اس میں پورا اسلام نے جو ایک متبادل معیشت کا نظام دیا ہے اور سود خوروں نے جو دیا اس میں کیا فرق ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے عقل مند آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی کام کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو، تو جو آخرت کا تاجر ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ میری کم ہو، ٹائم کم ہو اور ثواب مجھے زیادہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کر دیا مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا باغ کیا ہو جائے، وقف، پورا باغ وقف کر دیا۔ وقف ایک ایسی چیز ہے شریعت میں، وقف کہتے ہیں عربی میں حبس العین وصرف المنافع الی الفقراء، کہ ایک چیز کو آپ روک لیں کہ یہ خرچ نہیں ہوگی لیکن اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ غریبوں پہ خرچ ہوگا۔ اب دیکھو حضرت عمر کے پاس 2 راستے تھے، ایک یہ کہ یہ جو باغ ہے نا یہ میں بیچ کے اس کے پیسے غریبوں کو کھلا دوں، کیا خیال ہے؟ وقتی طور پر غریبوں سے دعائیں بہت نکلتی ہیں اور اس وقت کے جتنے غریب تھے نمٹ جاتے سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ حضرت عمر نے کیا کیا، بھائی یہ تو غریب کھائیں گے، ختم بس، صدقہ بس ختم، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ وقف کر دیتا ہوں قیامت تک کے لیے۔ وقف جب بھی ہوتا ہے قیامت تک ہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ زمین میں نے کس کے لیے کر دی وقف؟ غریبوں کے لیے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے میں خود بھی تو غریب ہوں۔ بہت اہم ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، اس کو سمجھو۔ سوال پیدا ہوتا ہے میں خود بھی تو غریب ہوں، میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا، میرا تو گھر وارانی سے چل رہا ہے اس باغ سے۔ تو بھائی جو وقف کرنے والا ہے اس کو اختیار ہے، جس پہ وقف کرے گا نا وہی اس سے منافع کھا سکتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ۔ نبی سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا کہ تم جب وقف کرو گے غریبوں پہ تو اس میں اپنا، کہ میں نے یہ باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی میرے مرنے کے بعد۔ یہ وقف جب کرتے ہیں آپ کی ملکیت سے نکل جاتا ہے وہ، اور وہ کس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے؟ اللہ کی۔ یہ زمین جو مسجد کی ہے یہ وقف ہے یا نہیں؟ کوئی اس کا مالک ہے؟ کاغذات میں ہے کہ یہ فلاں کے نام ہے، متولی تو ہوگا، منتظم تو ہوگا کوئی کہ اس کی کسٹڈی میں ہے یہ مسجد۔ اونر کون ہے اس کا؟ اللہ ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے کوئی باغ وقف کر دیا للہ فی اللہ، یا کوئی زمین وقف کر دی، اب آپ جن شرائط کے ساتھ آپ نے وقف کی ہے قیامت تک کے لیے وہ شرائط کیا ہو گئی؟ پکی ڈھکی ہو گئی، اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس میں آپ نے اس وقت اپنا نام نہیں ڈالا، آپ نے کہا یہ وقف ہے دوسرے سارے غریبوں کے لیے، پھر آپ اس سے ایک لقمہ نہیں لے سکتے، آپ اس سے ایک سیب نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ کس کی ملکیت میں چلا گیا؟
اللہ کی، اور اللہ نے کہا کہ تم نے جو شرطیں لگائی تھیں ان شرطوں کو میں نے تسلیم کر لیا ہے اور انہی شرطوں کے ساتھ اب یہ خرچ ہوگا، لیکن آپ نے وقف کرتے ہوئے یہ شرط لگا دی کہ یہ میں وقف کر رہا ہوں لیکن میں بھی اس میں سے کھاؤں گا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا، تو دیکھو خرچہ کم ہوا اور قیامت تک کے لیے بولتے کیوں نہیں یار. میں چاہ رہا تھا فل ان دا بلینکس آپ لوگ کر دیں، خالی جگہ چھوڑوں آپ لوگ کہیں تاکہ پتہ چلے آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے. قیامت تک کے لیے کیا ہو گیا؟ ثواب ہی ثواب اور اپنے بھی مزے ہو گئے. انویسٹمنٹ کم اور پروفٹ بے انتہا. کیا خیال ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا خیال. ایک اور واقعہ سنا دوں چھوٹا سا مزیدار. 3-4 دن پہلے میرا کسی فیکٹری میں جانا ہوا. میں جہاں بھی جاتا ہوں نہ کوئی جان پہچان والا مل جاتا ہے. میں نے بتایا نا جدہ میں مسجد میں تھا تو ایک صاحب ایک دم مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگے کیوں کر کے، کیونکہ انہوں نے تو انڈا موڑ کا سنا ہوا تھا. جدہ میں مسجد میں مجھے ان کی مجھ پہ نظر پڑی. اب دیکھتے ہوئے آ رہے یعنی بندہ یہ تو میں ادھر دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ ادھر کیا کر رہا ہے، لیکن یقین بھی نہیں آ رہا بھائی ایسا نہ اس جیسا کوئی آدمی ہو. تو میرے قریب آ کے کہنے لگے کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ اسٹائل، ہم بھی پھر اسٹائل کا جواب اسٹائل میں دیتے ہیں. ہم نے کہا بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. حالانکہ نہ انہوں نے میرا نام لیا نہ یہ بتایا کہ آپ کون ہیں، بس انہوں نے کہا کہ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ میں نے کہا آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. پھر مصطفیٰ کی انہوں نے کہا اچھا یار صحیح سوچ رہا ہوں. میں بھی ان کا سمجھ گیا کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ مدینہ میں ہوا. مدینہ ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوں، ایک صاحب اخبار لے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اخبار نیچے کر کے مجھے یوں کر کے دیکھتے ہیں، پھر جیسے ہی میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو اخبار اوپر کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ بندہ بولے گا کہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے بھائی. اب ان کو یقین بھی نہیں آ رہا کہ یہ وہی ہیں، لیکن چھوڑا شبہ ہے یار شکل تو بالکل اس سے مل رہی ہے مولوی صاحب سے. وہ ٹرکی جا رہے تھے، وہ ترکی میں رہتے ہیں وہ، لیکن ہیں اصل پاکستانی. تو وہاں ادھر بھی انہوں نے مجھے یعنی جامع رشید میں بھی دیکھا ہے اور وہاں بھی یوٹیوب وغیرہ یوں کر رہے ہیں پھر یوں کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا یہ بندہ جو ہے نا اس کو یقین نہیں آ رہا اور یہ تردد میں ہے، لیکن یہ فری بھی نہیں ہونا چاہ رہا کہ ایسا نہ ہو کوئی اور صاحب نکلیں. یہ اتنے میں 4-5 وہاں کے تنزانیہ کے کچھ گجراتی تھے، تنزانیہ جا رہے تھے وہ، انہوں نے پہچان لیا مجھے. 4-5 آئے، وہ جیسے ہی ملے تو وہ بھی اخبار رکھ کے ملنے کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے، میں نے کہا دیکھو اس کو یقین ہو گیا ہے. تو میں جب وہاں فیکٹری میں گیا تو وہاں ایک صاحب جو فیکٹری کے مالک تھے وہ مجھے دیکھ کے پہچان گئے. میں نہیں پہچانتا اتنے آرام سے کسی آدمی کو نا، جو پہچاننے والے ہیں ان کو نہیں پہچانتا، میں دماغی کام نہیں کرتا اس میں. تو میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا آپ مجھے پہچان گئے؟ میں نے کہا ہاں وہی جن کا میں نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا 1 ہفتہ پہلے. کہہ رہے بھائی میرے 6 بچے ہیں یار، آپ کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب؟ میری 10 سال پہلے شادی ہوئی تھی. میں نے کہا یار بالکل ان سے شکل مل رہی ہے آپ کی. کہہ رہے نہیں میں وہ نہیں ہوں. کون ہوں جی؟ پھر میں وہ ہوں. انہوں نے تعارف کرایا. تو وہاں ایک بات تھی جو اچھا ہوا یاد آ گئی. وہ جتنے تاجر لوگ ہیں، جتنے کمپنیوں کے جو کمپنیاں چلا رہے ہیں سیٹ لوگ، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ انشورنس کروانا کیسا ہے ملازمین کی. میں نے کہا حرام ہے. انہوں نے کہا کوئی ملازم جل گیا، مر گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ان کی بیماری کا علاج کرائیں. اور کمپنی کے دوران اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ساری ذمہ داری قانون یہ ہے کہ وہ کمپنی کے جو چلانے والے لوگ ہیں، جو اونر ہیں، وہ پے کریں گے. تو کہہ رہے ہم تو انشورنس کرواتے ہیں ان کے. میں نے کہا دیکھو آپ لوگوں پر یہودیت کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہودی نے جو نظام دیا نا اس کے علاوہ کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا. آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اسلام نے ہمیں کوئی چیز دی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بات دیکھو، یہودی اس سے یا انشورنس کمپنیاں، یہودی تو نہیں ہے اس میں، انشورنس کمپنیاں پیسے کما رہی ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ان کو پتا ہے کہ سال میں اتنے حادثے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے جو پریمیئر ہے، جو قسطیں ہیں، وہ اتنے ہو جائیں گی. تو میں نے کہا اگر حادثہ نہیں ہوا تو یہ رقم آپ کی 100% ڈوبی کہ نہیں ڈوبی؟ اس کو بچانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے آپ نے؟ اس کو بچانے کے لیے کیا انتظام کیا؟ یہ تو ان کی جیب میں جا رہی، تبھی تو یہ جوا ہے. حادثہ ہو گیا تو آپ کھینچ لو گے رقم، نہیں ہوا تو وہ کھینچ لیں گے رقم. یہی تو جوا ہے، یہی تو سٹا ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ تو ہے مگر ضرورت بھی تو ہے نا. میں نے کہا اس ضرورت کا متبادل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ اس پہ اور اچھی طرح غور کریں اور ایسا آلٹرنیٹ نکالیں کہ جو قابل عمل ہو. میں آپ کو صرف ایک اشارہ دے دیتا ہوں. میں نے کہا دیکھو آپ یہ کرو، آپ بھی زکوٰۃ نکالتے ہو اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقات و خیرات بھی کرتے ہوگے. داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی.
اور بھی بہت سارے لوگ جو آپ کے ساتھ اس کاروبار میں شریک ہیں ان کو بھی آپ ترغیب دو کہ یار ہم اس کمپنی کے لیے چند دکانیں خریدتے ہیں صدقے کے پیسوں سے، لوگوں سے کلیکشن بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ اپنے پیسے بھی ڈال دو اس میں، وہ یہ سارے کام کرا کے اور لوگوں کو ترغیب دو کہ یہ دکانیں قیامت تک کے لیے کیا ہو جائیں گی، وقف ہو جائیں گی غریبوں کے لیے. نہیں یاری بات. میں نے کہا ابھی سے کام شروع کرو، 10-15 سال. اول تو اتنے بڑے بڑے سیٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے 5-6 دکانیں خریدنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. طارق روڈ میں 6 دکانیں خرید لیں وہ بیٹھے بیٹھے، لیکن دماغ ہی نہیں جاتا نا اس طرف. وہ دکانوں کے پیسے صدقہ کر کے ان کو کھلا کے خرچ کر دیں گے، ختم ہو گئے پیسے. بھائی میں نے کہا دکان خریدیں اپنی فیکٹری کے لیے. بولے اس فیکٹری میں جب تک یہ فیکٹری ہے اس وقت تک جب تک ملازمین اس میں کام کریں گے، ان ملازمین میں سے کوئی بیمار ہو گیا یا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان دکانوں کی آمدن سے ان کا علاج کیا جائے گا. میں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خود یہ ملازمین اس کے لیے چندہ دیں گے. خود یہ ملازمین کہیں گے یار ابھی 1000 روپے کاٹتے ہو نا انشورنس کمپنی کو دینے کے لیے، 5000 کر لو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انشورنس کمپنی سے ہمیں نقصان کی تلافی تو ہو رہی ہے، ثواب نہیں مل رہا. جبکہ ان کو پتا چلے گا کہ یہاں اگر ہم نے پیسے لگائے تو ثواب بے انتہا ملے گا. ہماری قبر میں جانے کے بعد بھی جن جن ملازمین کا علاج ہوتا رہے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور انشورنس کمپنیوں کی جو ہے نا ایسی کی تیسی ہو جائے گی اگر یہ سسٹم معاشرے میں چل پڑے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو یہی کمیونٹی آپ خاندان میں بنا سکتے ہیں. بھئی ہمارے خاندان میں کسی غریب بچی کی شادی ہوگی، جہیز خلاف شرع ہے لیکن مجبوری بعض دفعہ دینا پڑتا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے خاندان والوں کو سارے سیٹھوں کو جمع کرو یار کچھ چندہ بندہ کر کے ہم کسی بزنس میں لگا دیتے ہیں. لیکن بزنس پکا ڈھکا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ پیسے لے کے بھاگ گیا. دکانیں زمین میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے وہ ڈوبنے کا خطرہ کم ہوتا ہے. تو وہی ہم دکانیں خرید لیں گے، اس کو کرائے پہ دے دیں گے یا اس کو کاروبار چلائیں گے اس سے. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار میرے پاس بہت غریب آتے ہیں، میں تعاون کر کے، میں سیٹھ آدمی ہوں، میں تعاون کر کے تھک گیا ہوں، تو سارے میرے خون نچوڑ دیتے ہیں اور ہیں بھی غریب. میں نے اس کو مشورہ دیا، میں نے کہا بھائی ایسا کرو، آپ جو پیسے لگا رہے ہو نا نہیں لگاؤ، اس کا اپنا کاروبار ہے، مختلف قسم کے وہ کنٹینر ان کے چلتے ہیں. میں نے کہا ایک کنٹینر آپ ہمت کر کے خود بھی پیسے لگاؤ، تھوڑے لوگوں سے بھی چندہ لے کے ایک کنٹینر 9 کنٹینر آپ کے ہوں گے تو ایک کنٹینر کس کا ہوگا؟ غریبوں کا ہوگا. ایک کنٹینر مہینے میں 10-20 لاکھ کما کے ہنس کھیل کے کما کے دے دیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میں نے کہا جب وہ کنٹینر چلے گا تو آپ اس میں اپنا بھی کمیشن رکھو تاکہ وہ بھی اسی طرح چلے جس طرح باقی 9 چل رہے ہیں. وہ اگر خالی فی سبیل اللہ ہو گیا نا تو اپنے 9 کنٹینروں کا تو بڑا خیال ہوگا. وہ جو فی سبیل اللہ والا ہے وہ مرے جلے آپ ہے، وہ تو ثواب تو مل گیا نا ہمیں. میں نے کہا جو 20 لاکھ کماؤ گے تو غریبوں کو صدقے کی رقم ہے، کسی مفتی کو عالم کو بٹھا کے یہ کام کرو. ایسا نہ ہو کہ 80% آپ نے رکھ لیا اور غریبوں کے لیے 10%. جو اجرت مثلیہ ہے، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اس قسم کا کاروبار رن کرنے میں جو چلانے والے کا اس کا پروفٹ کیا ہے، یعنی اس کا جو مارجن چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کیا چل رہا ہے، اس سے تھوڑا سا احتیاطاً کم کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی فکر آپ کو 9 کنٹینر کی ہوگی اس 10 کی بھی اتنی ہی فکر ہوگی، کیونکہ آپ کا پروفٹ اس سے وابستہ ہے. تو غریب اس سے زیادہ کھائیں گے اور قیامت تک کھاتے رہیں گے. قیامت، کیونکہ اگر وہ کنٹینر خراب ہو کے بک گیا تو اس سے جو رقم آئے گی پھر اس سے غریبوں ہی کے لیے کوئی چیز خریدنی پڑے گی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کیا کنٹینر کیا ہو گیا ہے، وقف ہو گیا ہے. کیسی خاندانی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہے بھائی؟ وہ اللہ کے لیے کیا ہو گیا، وقف. اب وہ اگر بکا بھی، جیسے دکانیں نہیں چل رہی تو وقف کے مال کو جب آپ بیچیں گے تو وہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا، اس سے پھر دوسری کوئی ایسی چیز خریدنی پڑے گی. اور جب آپ کی فیکٹری ختم ہو گئی، یعنی فیکٹری کے مزدور جو ہے جب وہ فیکٹری ختم ہو گئی تو اب کیا کریں گے اس کا؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ جس کے لیے وقف کیا تھا جب وہ لوگ اگر ختم ہو جائیں تو پھر عام غریبوں کا حق ہے، پھر وہ کسی ٹرسٹ کو دے دو، کسی مدرسے کو دے دو، کسی عالم کے حوالے کر دو، حضرت یہ آپ کو جو غریب مناسب لگے یہ آمدن اس پہ آپ نے خرچ کرنی ہے. جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہے، اپنے چاچا کو دے دیں، اپنے ماموں کو دے دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کھائیں گے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وقف شدہ زمینیں اور جو پراپرٹیاں آج تک مدینہ منورہ میں موجود ہیں، تو ان لوگوں نے کتنا کما لیا ہوگا، کتنا کما لیا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ کھوپڑی کا استعمال. اور مزے کی سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اپنے آپ اگر مالدار بھی ہیں نا تو بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر سکتے ہیں.
حضرت عمر تو غریب تھے تو انہوں نے باغ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا، لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ غریب ہونا ضروری نہیں ہے. آپ جب کوئی چیز وقف کرنے، آپ نے کہا کہ یہ دکان للہ فی اللہ، غریبوں کے لیے، اور اس میں یہ بھی شرط لگا سکتے ہیں کہ انڈا موڑ کے غریبوں کے لیے، یہ بھی جائز ہے. یعنی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، بھائی یہ میری دکان ہے، یہ میرے خاندان کے غریبوں کے لیے میں وقف کر رہا ہوں. سنیں مسئلہ، اس کی آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ کام. اگر کوئی دکان نہیں خرید سکتا تو 100 آدمیوں سے پیسے جمع کر کے تو خرید سکتا ہے نا. میرا اپنا ارادہ ہو رہا ہے میں یہ سسٹم شروع کر دوں، کیونکہ مجھے بھی لوگ بہت زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانے دیتے ہیں کہ بھئی آپ غریبوں میں بانٹ دیں. اب غریب تو بیچارے اتنے ہیں، وہ ہر وقت نہیں ہماری جیب میں فطرانے ہوتے ہیں نا بگاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کسی غریب کو. ایسے ایسے لوگوں کے حالات ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ تو ظاہر نہیں لگ سکتا، جو اضافی صدقات خیرات آ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کوئی ماہر آدمی مجھے ملے تو میں اس کو بولوں کہ یار کوئی دکان شکان خریدتے ہیں، تھوڑے دن غریبوں کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ سارا پیسہ آپ نے اس میں لگا دیا، اس کو کرائے پہ دو، ان کا ایک حساب کتاب پراپر طریقے سے شروع ہو جائے. تو یہ کام بہت پہلے، تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز آیا ہے تو یہ جو حیدرآباد ہے نا ہندوستان کا، پوری زمین حیدرآباد کی، کہتے ہیں ایک بالغ بھی زمین ایسی نہیں تھی جو وقف نہ ہو. ساری اسٹیٹوں نے خرید کے مدارس کے لیے وقف کر دی تھی. جتنے ہندوستان کے بڑے بڑے دینی یونیورسٹیاں بڑی بڑی چل رہی تھی، لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ چندے کے بغیر چل رہی تھی. وہ انگریز آ کے انگریز نے دیکھا بھائی یہ تو معاملہ ہی سارا خراب ہو گیا ہے، ہم ان کو جتنا بھی غریب کریں ان کے مدرسے تو پھر بھی چل رہے ہیں. تو انگریز نے وہ ظلم کیا خلاف قانون، وہ ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، اس نے ساری زمینیں ختم کر دی، وہ وقف کی ساری قبضہ کر کے مالک بن گیا اس کا. تو یہ کام بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو انشورنس کا بہترین متبادل ہے کہ آپ اس طرح سے شروع کر دو. تو بعد میں کیا کر رہا تھا، جلدی سے سمیٹ کے ختم کروں جو اصل بات چل رہی تھی. بھائی بولتے کیوں نہیں، جلدی سے میں وقت پورا ہو گیا ہے، میں وہ جو اصل بات لے کے چلا تھا نا اس کو نمٹا دوں. یہ یہاں وقف پہ بات آئی کہاں سے؟ جی انشورنس سے تو آئی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک کام یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دیکھو لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں صبح صبح، ٹھیک ہے یہ بھی ثواب ہے، لیکن انسانوں کو پہلے کھلانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اب کبوتر کو دانہ ڈالنے کے بجائے جتنے پیسے آپ باجرے پہ لگا رہے ہو، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، جس نے ایک درخت لگا دیا، جب تک وہ درخت موجود رہے گا اس میں پرندے جو گھونسلہ بنائیں گے، حدیث کے الفاظ گھونسلے کے نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ سے پرندے اس سے جو بھی کچھ فائدہ اٹھائیں گے کھائیں گے، تو ظاہر گھونسلہ بھی اس میں داخل ہے نا، کھانا بھی داخل ہے. حدیث کے الفاظ ہے پرندے جب تک اس سے کھائیں گے، یعنی ان کو نفع پہنچانا مقصد ہے. تو گھونسلہ بن رہا ہے پرندوں کا، پرندے اس سے کھا رہے ہیں، درخت کے پھلوں سے چگ رہے ہیں دانا، لوگ اس کے چھاؤں کے نیچے آ کے بیٹھ رہے ہیں، کوئی مسواک کر رہا ہے درخت سے لکڑی توڑ کے. جتنے بھی درخت کے فائدے حاصل ہوں گے، جب تک وہ درخت رہے گا اس کو قبر میں اس کا ثواب، فائدہ پہنچانے کا ثواب ملتا رہے گا. اب بتاؤ باجرہ جو خرید کے ساری زندگی کھلاتے رہتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے، ثواب کیا ہے؟ کم ہے. اور درخت پہ اتنا پیسہ نہیں لگتا، تھوڑے دن حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کی انویسٹمنٹ کم ہے، ثواب بولتے کیوں نہیں زیادہ ہے. ایک ہے کہ آپ نے کسی نمازی کے یوں کر کے پنکھا جھول دیا، اس کو گرمی لگ رہی ہے پنکھا جھول دیا، ہوا لگے گی اس کو، دعائیں دے گا آپ کو، کیا خیال ہے؟ اور ایک ہے آپ نے پنکھا خرید کے مسجد میں لگا دیا، جب بھی پنکھا چلے گا ثواب آپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا. کیا خیال ہے؟ تو کمایا کس نے زیادہ؟ اس لیے کہ اس نے دماغ استعمال کیا. تو آپ لوگ بھی یہ کام گھروں میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ، آپ کو یار دکان خریدنے کے بہت پیسہ چاہیے، بھائی چھوٹی موٹی چیز سے بھی کر سکتے ہو. کوئی پہلے سے بزنس چل رہا ہے اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر دو، یار تھوڑے سے یہاں سے پیسے آئیں گے تو میں یہاں لگا دوں گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ محنت کم ہوگی اور ثواب زیادہ ملے گا. تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. یار کیا بات کر رہا تھا، جلدی بتائیں نا. ایپلیکیشن تو انہوں نے، ہاں اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ جو ایپلیکیشن اب جنہوں نے بنا دی، یا ویب سائٹ عثمان بھائی نے بنا دی، اب جو لوگ اس کو پھیلائیں گے وہ تو ثواب ہے، لیکن بنانے والی کی محنت تھوڑے دن کی ہوتی ہے. اب اس ویب سائٹ سے اٹھا کے جو بھی جہاں مواد ڈالتا رہے گا، بنانے والے کو فری میں ثواب ملتا رہے گا کہ نہیں ملتا رہے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو ایسا اس میں بھی ایسا کام کیا کریں کہ آپ کی محنت کم ہو اور اس کو پھیلایا زیادہ سے زیادہ جا سکے. تو ایسا دماغ لڑانا چاہیے انسان کو
اس میں پھر جو پہل کرتا ہے وہ بازی لے جاتا ہے. تو علماء کے جو بیانات ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، یہ بات یاد رکھو، اہل حق اس وقت زندہ ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. مصر میں جا کے دیکھو، وہاں کے علماء کی حالات دیکھو. ہم تو مصر کے علماء کے فتاوی اور تحریریں پڑھتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ کوئی عالم کی فتوے ہیں، یہ کیا ہے. یہ طلاق کے ایسے عجیب عجیب سے فتوے دیے جا رہے ہیں. داڑیاں نہیں ہیں، مفتیوں کی داڑیاں نہیں ہیں. سارے ہر جگہ غلط نہیں ہوتے، تھوڑے بہت کچھ ٹھیک وہاں بھی ہوں گے. تو دنیا میں عجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں علماء کے. آپ لوگ قدر کرو بر صغیر کے اہل حق علماء کی. یہاں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، اہل حق علماء کی قدر کرو. تو ان کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں. کتنے لوگ ہیں، ایک میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، حضرت ہم کہیں یوٹیوب پہ سرچ کر رہے تھے، ہوتے ہوتے کہیں کلک ہو گیا، ایک بیان سنا، اس کے بعد سنتے چلے گئے، پوری زندگی بدل گئی. اب ایک آدمی کسی کو بٹھا کے 6 مہینے بھی لگاتا رہے نا اس کے کان میں زندگی بدلنے کے لیے، اس میں اس کی محنت زیادہ ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہے کم ہے. پتہ نہیں وہ دین پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور آپ نے ایک چیز کو اٹھا کے فیس بک پہ لاکھوں لوگوں میں شیئر کر دیا، یوٹیوب پہ اپنا چینل، میں تو کہتا ہوں آپ پیسے کمانے کے لیے چینل بنا بنا کے علماء کے بیانات کو ڈالیں، کوئی بات نہیں، پھر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو اگر نیت اچھی ہوگی. صرف پیسہ برائے پیسہ نیت نہ ہو، دین کی خدمت بھی نیت ہو. تو اگر لاکھوں ہزاروں لوگوں میں کسی کو وہ مل گیا، اس کے سوال کا جواب اس میں مل گیا، اس کو نظریے کی اصلاح ہو گئی، ہدایت مل گئی، تو اتنا تو ہوگا نا، اتنے لاکھ لوگوں میں کسی نہ کسی کو تو ملے گی نا ہدایت. تو وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ ایک آدمی کو اللہ اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اچھا، پہلے یہ بات یاد رکھو، پہلے زمانے میں دین کی خدمت کے موقع مردوں کو زیادہ ملتے تھے، عورتوں کو کم ملتے تھے. اب یہ سہولت سوشل میڈیا نے آسان کر دی، خواتین بھی بیانات کو شیئر کر سکتی ہیں. لیکن خواتین سے ایک گزارش ہے کہ وہ خواتین کی حد تک اپنی ایکٹیویٹی رکھیں تو زیادہ اچھی ہے. یا اگر مردوں میں کام کر رہے ہیں تو چڑیل کی تصویر لگا دیں پروفائل پہ. ہوتا کیا ہے، خود چڑیل سی ہوگی مگر تصویر کسی انڈین کی اداکارہ کی لگا دے گی پروفائل. اور وہ تو پروفائل پہ تصویر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لگانا میں فائدہ یہ ہے کہ جب وہ چڑیل دیکھے گا نا کہ نانی اماں چشمہ لگا ہوا ہے اس کے، تو پھر وہ انشاءاللہ یعنی حفاظت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ ایسی پروفائل پہ خوبصورت خوبصورت تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ دین کی تبلیغ کا نام ہوتا ہے مگر کام کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. لوگ بھی فتنے ہوئی، پھر اس پہ ثواب نہیں ملے گا. اگر کوئی ہدایت پہ آ بھی گیا تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے ہدایت پھیلانے کا جو طریقہ استعمال کیا وہ خلاف شرع طریقہ استعمال کیا. اور مردوں کو تبلیغ نہ کریں. جوان لڑکیاں، بوڑھی عورتیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جوان لڑکیاں ہرگز مردوں سے فری نہ ہوں. لڑکوں کو تبلیغ نہ کریں، اس کے فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، ناجائز ہے. حرام اور ناجائز تو یہ ہے، یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر مرد میں دلچسپی لینا اور وہ آپ میں دلچسپی لے، یہ حرام ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے. کوئی عورت اگر کسی نامحرم مرد سے بات کرتی ہے، یہ کام بذات خود حرام نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کسی وجہ سے حرام ہوتی ہے، ہم اسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، پھر یہ شریعت پر زیادتی ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی خاتون سے بات کر رہا ہے تو وہ نیت غلطی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی بہن سمجھ کے بات کر رہا ہے، اس کو ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے دونوں میں ایسا تعلق ہے بہن بھائیوں جیسا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے ان دونوں کو کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اور آپ کے ساتھ بھی ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوتا رہے. شیطان کو حملہ کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو یہ کام بذات خود ناجائز نہیں ہوتا، مگر اس کے جو نتائج نکلنے والے ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں. تو اس سے علماء اس سے روکتے ہیں. دیکھو اسلام میں اصل حکم چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت کے چہرے کا پردہ اصل میں نہیں ہے. صحابہ کے دور میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابیہ نے کسی مرد سے چہرے کا پردہ نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات کو حکم دیا چہرے کے پردے کا. اور صحابہ کرام میں جتنے اونچے گھرانے کی عورتیں تھیں ان کی سب کی بیویاں چہرے کا پردہ کرتی تھیں. اور پھر بعد میں فقہا نے کہا کہ بھئی اب فتنہ اتنا پھیل رہا ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں باندیاں بہت زیادہ ہوتی تھی. ایک مرد کے پاس اتنی عورتیں ہوتی تھیں کہ وہ کبھی گلی محلے کی عورت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. صحابہ کے دور میں ایسا بہت ہے. وہ اکا دکا کوئی ایک واقعہ ملتا ہے کہ بد نظری کی کسی صحابی نے اور پھر ان کو سزا بھی مل گئی اور ان سے توبہ استغفار بھی ہو گئی. ورنہ صحابہ کے دور میں یہ رواج نہیں تھا کہ کوئی عورت جا رہی ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ کام منافقین کیا کرتے تھے. صحابہ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اتنے ذرائع تھے، اتنے حلال کے ذرائع تھے کہ حرام کی طرف توجہ جاتی نہیں تھی.
9 عمری میں شادیاں ہو جایا کرتی تھی. اور اس زمانے میں جو باندیاں تھیں یہ نہیں کہ ان کو پردہ کرنے کا حکم تھا، بلکہ پردہ کرنے پر پابندی تھی باندیوں پہ. نہیں آ رہی بات؟ باندی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ چہرہ ڈھانک کے چلے اور سر پہ چادر لے کے چلے، اجازت نہیں تھی باندی کو. کیوں؟ اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو آزاد عورتوں جیسا شو کرنا چاہ رہی ہے، زیادہ یعنی وہ اپنے آپ کو عزت چاہ رہی ہے معاشرے میں. تو یہ فرق کرنے کے لیے بھائی اس کا مقام معاشرے میں آزاد عورتوں سے کم ہے، لہذا اس کو سر پہ چادر لینے کی بھی اجازت نہیں تھی. حضرت عمر نے ایک باندی کے سر پہ چادر دیکھی تو کھینچ لی اس کی چادر. فرمایا القی ان کی خمارک یا دفار، اے نالائق یہ سر سے چادر اٹھاؤ. اتتشبہین بالحرائر، تم ہو باندی اور ظاہر یہ کر رہی ہو کہ میں کسی کی یعنی میں آزاد عورت ہوں. باندی کیا ہوتی ہے ایک الگ موضوع ہے، اب نہیں ہوتی باندیاں. تو باندی کو تو پردہ کرنے کی سرے سے اجازت ہی نہیں تھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چہرہ بھی کھولے گی بال بھی کھولے گی تو کتنا فتنہ ہوتا ہوگا. ہمارے معاشرے میں اگر عورتوں کو ہم اجازت دے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے کھلے بال پھرو، کتنا فتنہ ہوگا اور ہو رہا ہے. تو کیا اسلام نے اتنا بڑا فتنہ برداشت کر لیا؟ بات یہ کہ اس زمانے میں اتنا بڑا فتنہ ہو ہی نہیں رہا تھا، کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا. ان کے پاس اپنی بر وقت شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بیویاں بھی ہیں، باندیاں بھی ہیں، تو وہ کیوں دیکھے گا کسی کی بہو بیٹی کو کسی کی باندی کو؟ بہت کم واقعات ہوئے ہیں. تو لیکن 7ویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ نے کیا فتویٰ دیا کہ اس زمانے میں باندی کو پردہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اس زمانے میں باندیوں کو پردہ کروایا گیا. حالانکہ بذات خود ان پر پردہ لازم کیا جائز ہی نہیں تھا. تو ایک ناجائز کام کو کیا کر دیا؟ واجب کر دیا. کیونکہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحابہ کا دور نہیں ہے، اب وہ حالات نہیں ہیں، اب تو اتنا زنا اتنا معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، اب ان عورتوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اس طرح گھومنے تھے. اور واقعی کوئی بھی پھر اس زمانے میں باندیاں ایسے بے پردہ نہیں گھومتی تھی. تو اسی طرح علماء نے کہا کہ بھائی چہرے کا پردہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے اس زمانے میں. بعد میں علماء نے کہا جوان عورت کے لیے اپنا چہرہ چھپانا فرض ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی نہیں دیکھتا تھا. آج اگر عورتیں چہرہ کھول کے بیٹھیں گی، اگر یہاں خواتین کو لا کے اس طرف بٹھا دیں ہم لوگ اور ساری چہرہ کھول کے بیٹھ جائیں تو مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا. حقیقت بتا رہا ہوں، بار بار تھوڑی دیر کے بعد یوں کر کے گھومیں گے پھر استغفر اللہ. یہ ہوتا ہے. ایک بس میں کچھ لوگ جا رہے تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کسی کی بھی کسی خاتون پہ نظر پڑے تو استغفر اللہ کہنا ہے تاکہ اللہ کا خوف دل میں آئے. کہیں بھی کسی خاتون پہ نظر پڑ جائے تو بس میں جتنے لوگ ہیں سب نے کیا کہنا ہے؟ استغفار پڑھنا ہے. تو ایک نمازی کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا استغفر اللہ. سب نے کہا کہاں ہے بھائی، کدھر ہے بھائی دکھاؤ، ہم بھی کر لیں گے لیکن پہلے دیکھنے تو دو. یہ نمازیوں کا حال ہے، تو بے نمازیوں کا تو اس سے بھی زیادہ حال خراب ہوگا. تو اس لیے اس زمانے میں کبھی بھی پردہ یعنی اس کی اجازت کہ جوان عورت، ہاں بوڑھی عورتیں مستثنا ہیں، جوان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی عورت نے کبھی چہرہ کھولا اور فتنے کا اندیشہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسی وقت علاج کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل ابن عباس کے ساتھ تھے، وہ بالکل نوجوان خوبصورت لڑکے تھے، جوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بوڑھا آدمی آیا اپنی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگا. اس کا اسکارف تھا مگر چہرہ کھلا ہوا تھا لڑکی کا. تو وہ حضرت فضل ابن عباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتے دار تھے، حضرت عباس کے بیٹے، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی، یعنی گویا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا رشتہ ہو گیا نا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بھائی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، وہ نو عمر جوان بالکل. تو وہ کیا، انہوں نے گردن مڑ کے اس لڑکی کو دیکھنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو یوں پکڑا اور یوں کر کے گھما دیا، ٹھیک ہے نا، ایسے کر کے گھما دیا اور فرمایا رأیت الشاب والشابۃ فخفت علیہما، فرمایا یہ بھی جوان ہے اور لڑکی بھی جوان ہے، مجھے ڈر ہوا کہ یہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی اصل میں حکم اگر چہرہ چھپانے کا حکم ہوتا تو اس سے علماء نے استدلال کیا، اصل حکم اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے کو ڈانٹتے بھائی اس بچی کا چہرہ کیوں نہیں چھپایا ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو ڈانٹتے، لڑکی کو ڈانٹتے کہ چہرہ کیوں نہیں چھپا کے آئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا کیا کہ بھائی گردن گھما دی ان کی اور ڈرا بھی دیا کہ آئندہ نہیں کرنا. تو یہ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ گردنیں گھماتے رہیں لوگوں کی. کیا خیال ہے بھائی، یہ کر سکتے ہیں؟ جو بھی باہر جا رہا ہے ادھر سے گردن گھماؤ ادھر سے، سارا دن گورنمنٹ بھی یہی کام کرتی رہے گی اور کسی کے بس میں گردن گھمانا، اکا دکا چیزیں ہوتی ہیں. جب ایک چیز کامن ہو گئی ہے تو علماء نے کہا کہ بھائی فضیلت تو ہے نا چہرہ چھپانے کی، باندی پہ تو پابندی تھی
تو جب اس پابندی کے باوجود چھپانے کا حکم دیا تو عورت کو ترغیب تو اسی کی ہے چہرہ چھپائے. امہات المومنین تو چہرہ چھپایا کرتی تھیں, اور ہمیشہ سے عزت دار خواتین اس زمانے میں بھی بڑے خاندان کی عورتیں اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھیں. تو اب ہر طرح کی عورتوں کو, جوان عورتوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ چہرہ چھپائیں. تو یہ بات بھی کہاں سے آئی جو میں بتاتا کچھ ہوں, کہاں کو کہاں نکل جاتا ہوں. جلدی سے بتاؤ یار, بیان کو ختم کرنا ہے. میں نے حدیث کون سی سنا رہا تھا؟ میں حدیث سنا رہا تھا, وہ حدیث رہ گئی. جلدی بتائیں کون سی حدیث سنا رہا تھا؟ ہاں ایک حدیث سنا, بڑی اہم حدیث تھی موضوع سے متعلق, وہ ذہن سے نکل گئی, پھر بعد میں یاد آتی ہے. تو وہ ایسے ہی ہے, کوئی لڑائی میں کوئی مکہ آپ کو یاد نہ آئے نا, لڑائی آپ کر رہے تھے اور آپ بعد میں آ کر اڑے یہ تو میں بھول ہی گیا, اگر میں اس کے دایاں مکہ اس ٹائم پہ جبڑے پہ لگا دیتا تو 2-4 دانت تو ٹوٹ ہی جاتے. اڑے اور یہ تو وہ نہیں, اپنی ناک بھی پھڑوا دی, اپنے دانت بھی توڑوا دی, ابا کے گھر اڑے یہاں میں اڑنگی تو دی نہیں میں نے اس کو. تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مکہ لڑنے کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ لگا لو, ٹھیک ہے نا. جو مکہ لڑائی ختم ہونے کے بعد یاد آئے کہ یہ میں نے ادھر کیوں نہیں لگایا, تو وہ کس کے لگاؤ؟ بطور سزا اپنے لگا دو. اگر مجھے بیان کے دوران وہ حدیث یاد نہیں آئی, بعد میں تو یاد آ ہی جائے گی, تو کیا فائدہ ہوگا. جلدی سے بتائیں, لوگ بیچارے بیٹھے بیٹھے تھک بھی جاتے ہیں. موضوع کیا چل رہا تھا مجھے انشاءاللہ یاد آ جائے گی وہ حدیث. نہیں, فیس بک پہ تو میں کہہ رہا تھا بھی خواتین مردوں سے زیادہ فری نہ ہو بالکل. اور کیا بات چلی رہ گئی, دیکھو پھر وقت کافی زیادہ ہو گیا. پھر اگر یاد آ گئی تو اگلے ہفتے بیان کر دوں گا. وقف کرنے کا تو بتایا میں نے, اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ چلے سوالات آ گئے, دعا کریں ذہن میں آ جائے حدیث. حق مہر کس طرح سے دینا ثابت ہے شرعی طریقے سے؟ اگر شوہر نے بیوی کو حق مہر نہیں, مجھے بعد میں جب یاد آتا ہے نا تو پھر مجھے یاد ہے کہ بیان کمپلیٹ نہیں رہا, بہت اہم ٹاپک جو ہے نا وہ رہ گیا, بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر الگ سے ریکارڈ کروا کے ڈالو تو وہ پتہ چل جاتا ہے یہ بعد میں یہ جو ہے نا یہ الگ سے کھانا پکوایا گیا ہے. ویسے تو کھانا ختم ہو گیا تھا, یہ باہر سے انہوں نے ہوٹل سے منگوایا ہے, تو وہی بات ہو جاتی ہے. حق مہر کس طرح سے دینا ثابت ہے شرعی طریقے سے؟ اگر شوہر نے, یہ آگے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے ذہن میں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ علماء جو بیان کرتے ہیں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, یہاں بات چلی تھی. پھر میں نے کہا تھا آپ فیس بک پہ پھیلائیں. پھر میں نے ہاں ایک حدیث تھی, ایک حدیث, ہاں وہ حدیث الحمدللہ ذہن میں آ گئی. حدیث یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک جو ہے نا, رشک وہ 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پہ بھی جائز نہیں ہے. رشک کا مطلب کہ آپ کا دل چاہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا, کاش میں بھی ایسا ہوتا, یہ سہولت کاش مجھے بھی حاصل ہوتی. اور رشک کس بات پہ آتا ہے کہ جب کوئی بہت ہی ایسا اضافی کام کر رہا ہو کہ آپ کہتے ہیں یار یعنی میں پوری زندگی بھی لگا کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس پہ آتا ہے نا رشک. ورنہ تو آپ کو کبھی غریب آدمی کسی مالدار کو دیکھتے ہوئے ہے وہ مالدار ہے میں غریب ہوں, آپ کسی آفیسر کو دیکھتے ہوئے اللہ نے کسی کو افسر بنایا, کسی کو ملازم بنایا, زندگی اسی طرح چل رہی ہے. لیکن حقیقی معنی میں رشک اس میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار یہ اتنا کما رہا ہے, اتنا کما رہا ہے کہ تھوڑی محنت میں یہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے, کاش میں بھی ایسا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنے لوگ ایک دوسرے پہ رشک کر رہے ہیں نا, یہ قابل رشک کوئی بھی نہیں ہے ان میں. آپ کو اگر رشک آتا ہے ڈاکٹر پہ کہ کاش میں بھی ڈاکٹر ہوتا, تو کیا بات ہے, ڈاکٹر بھی مر جائے گا, آپ بھی مر جاؤ گے, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو رشک آتا ہے کاش میں وزیر اعظم ہوتا, تو آپ سے پہلے کتنے لوگ وزیر اعظم ہوئے ہیں, ان کو رشک آتا ہے کہ کاش ہم ہوتے, کہتے کاش نیک انسان ہوتے, قبر میں اچھا ٹائم گزر رہا ہوتا, رکشا چلا لیتے مگر نیکی کے ساتھ زندگی گزار لیتے. تو یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں, قابل رشک ان میں سے کوئی بھی نہیں. کمزور آدمی طاقتور کو دیکھ کے کہتے کاش میں بھی طاقتور ہوتا, تو کوئی بات نہیں, وہ بھی تھوڑے دنوں میں باریک ہو جائے گا, آپ جیسا بوڑھا ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا حساب کے. اتنا زیادہ افسوس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نبی نے فرمایا 2 آدمی ہیں قابل رشک, اس میں آپ تمنا کریں کاش میں بھی ایسا ہوتا. ایک فرمایا وہ مالدار جسے اللہ نے بہت دولت دی ہو اور وہ دن رات فی سبیل اللہ اسے خرچ کر رہا ہو. خرچ کیسے؟ وقف بھی کرے گا وہ, تو غریب آدمی اس کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو آپ کو تمنا ہوگی کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا اور میں بھی فی سبیل اللہ اتنا خرچ کرتا, تو آخرت میں جو یہ مقام حاصل کرتا میں بھی حاصل کر لیتا.
غریب کو صدقہ خیرات کی سہولت تو ہے مگر اتنا نفع نہیں کما سکتا وہ، کیونکہ وہ حضرت عمر کے پاس ایک باغ کا وقف کر دیا، حضرت عثمان نے پورا کنواں وقف کر دیا، وہ کنواں آج تک موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں وقف کر دیں. تو اس چیز میں حضرت عثمان حضرت عمر سے آگے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ وہ الگ بات ہے کہ حضرت عمر نے پھر دوسرے کچھ ایسے کام کر لیے کہ وہ حضرت عمر کا مقام بڑھ گیا، مگر اس چیز میں حضرت عثمان آگے نکل گئے. حضرت ابو بکر جو نبی کے ساتھ ایک رات انہوں نے غار میں گزاری، حضرت عمر کہتے تھے پوری نیکیاں مجھ سے لے لو اور یہ والی رات مجھے دے دو، اس میں آپ کے آگے نہیں نکل. پوری قوم مخالفت تھی، میں بھی مخالف تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اسلام لا چکے تھے اس وقت، مگر اتنی ابھی مدد تو نہیں کی تھی نا کہ وہ نبی کے ساتھ باقاعدہ ان کو نکالنے میں مدد کی ہو. اس طرح کا قربانی تو حضرت ابوبکر نے دی. تو یہ چیزیں قابل رشک ہوتی ہیں. تو نبی نے فرمایا ایک وہ آدمی جسے اللہ نے کیا دی ہو، دولت دی ہو، اور وہ اس دولت کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، کیونکہ وہ مسجدیں بنا کے، مدارس بنا کے، ٹرسٹ بنا کے اور بہت ساری چیزیں کر کے موت تک کے لیے اپنا سیٹنگ کر کے چلا جاتا ہے. وہ آرام سے قبر میں لیٹا ہوا ہے. کہاں لوگ، غریب کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غریب جائیں کہاں؟ ان کا تو قصور نہیں کہ اللہ نے ان کو غریب بنا دیا. تو بھائی اللہ نے آپ کو غریب نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے، لیکن آپ کو ایک سہولت اللہ نے دوسری دی ہے جو ان کو مالداروں کو نہیں دی. وہ یہ کہ جب اتنی دولت آتی ہے تو پھر اتنا دینداری نہیں آتی کہ انسان اس کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ شراب کباب میں لگ جاتا ہے. تو جس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، کمانے کا آپشن بھی اللہ نے اس کے پاس زیادہ رکھا ہے. تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے کہ اتنا پیسہ کما کے بھی عیاشی کی طرف نہیں جا رہا، مدارس کو دے رہا ہے، غربا اور مساکین کو دے رہا ہے، دولت لٹا رہا ہے اللہ کی راہ میں. یہ معاملہ مالدار اتنی بڑی آزمائش سے گزر کے کامیاب ہوا ہے. تو اس لیے غریب آدمی کو چاہیے کہ اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا، پتہ نہیں میں اس آزمائش میں کامیاب ہوتا یا نہیں ہوتا. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں غریب زیادہ جائیں گے، مالدار کم جائیں گے. تو آپ کو وہ سہولت تو میسر نہیں ہے، لیکن دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کو جنت کا ویزا آرام سے مل جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے، الٹے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو آپ تو مجبوراً نماز پڑھنے ہی آنا ہے. گھر میں آپ کے پاس نہ ٹی وی ہے جس سے آپ فلم دیکھیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نماز پڑھنے آؤ گے. تو دوسرا نبی نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، دین کا علم دیا ہو، اور وہ دن رات اس علم کو دنیا میں پھیلا رہا ہو. تو وہ اتنا کما لیتا ہے اگر وہ صحیح حق پہ چلے، موت تک اسی پر قائم رہے، کہ دوسرا آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ کم محنت میں بہت کچھ کما لیتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے کسی بچے کو عالم بنا دیں، صحیح طریقے والا. تو عالم کا جو کام ہے نا، جس میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ان کی کتابیں، ان کی تصانیف، کتنوں کو پڑھایا، تو وہ سارا ثواب گھوم پھر کے آتا کہاں پر ہے؟ عالم. اب بالفرض اگر اللہ ہماری اس محنت کو قبول کر لیا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، ہم تو بڑے نالائق. بالفرض تو عثمان بھائی نے ویب سائٹ بنا دی، انہوں نے وہ ایپس بنا دی، وہ تہامی صاحب کے جو دوست ہیں فیصل صاحب اور یہ ان لوگوں نے ایپس بنا دی. محنت کس نے کی ہے؟ انہوں نے کی، پیسہ بھی خرچ کیا. جہاں جہاں بیان جائیں گے تو غریبی فری میں ثواب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو بیان کس کا جا رہا ہے بھائی؟ تو ہمارے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں بیان کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. کیا خیال ہے؟ مجھے بیان کے لیے نہ میرا پسینہ نکلا، سردیاں نہ پسینہ نکل رہا ہے، نہ میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بیٹھ کے ایک بیان دے رہے ہیں. محنت، یہ بیچارہ بہت محنت کرتے ہیں، سارا دن ویب سائٹ کو اس کے نوک پلک درست کرتے رہتے ہیں. تو کیا ہے، ایک دفعہ کی محنت جو 7-8 سال علم حاصل کر لی، اگر اللہ قبول کرے، قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر اللہ قبول کر لے اور اس میں برکت ڈال دے تو کتنا زبردست مزے کا سودا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو اب جتنے لوگ اس کو پھیلائیں گے، وہ گھوم پھر کے مرکز کہاں ہے؟ جو دعوت دے رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، جس نے علم حاصل کر لیا، سارے لوگوں کا سارا ثواب ان کو تو ملے گا، مگر اس کے کھاتے میں. بالکل گولڈن کی کمپنی ایک آئی ہے نا، وہ والا حساب ہو گیا. 5 آدمی کو آپ کسٹمر بنا دیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا. 5 آدمی کو یہ ہماری مشین یا یہ دوا بکوا دیں تو اس پہ اتنا کمیشن، اور 5 آگے 5 کو ایک 25 افراد تک جائیں گے تو ان 25 کا بھی آپ کو کمیشن ملے گا. یہ دنیا میں حرام ہے، مگر یہی بزنس آخرت میں کیا ہے؟ جائز ہے. سود دنیا میں حرام ہے، مگر اللہ کو سودی قرضہ دینا بالکل ثواب ہے. اللہ فرماتے مجھے قرضہ دو، میں بڑھا کے لوٹاؤں گا. ستار بھائی اگر اعلان کرتے ہیں مجھے 1 لاکھ روپے دو، میں بڑھا کے دوں گا، تو فوراً غفار بھائی مفتی صاحب سے فتویٰ لے آئیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، حرام ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن یہی لین دین اللہ قرآن میں کر رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں بڑھا کے واپس کروں گا. تو اللہ نے اپنے لیے بہت سی چیزیں حلال رکھی ہیں. وہ اللہ بادشاہ ہے، وہ کر سکتا ہے اپنے لیے. تو اللہ نے یہ گولڈن کی ایک کمپنی پہلے آئی تھی، اب مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں یہ. تو اس میں یہ کہ 5 آدمی کو آپ ممبر بنا دیں تو یہ پہلی دفعہ بنائے گا نا، وہ لاکھوں کا نفع گھر بیٹھے، اور اس سے لوگوں نے کروڑوں روپے چھاپ لیے اور سوئٹزرلینڈ کے دورے بھی کر کے آ گئے. تو عالم بننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 5 کو بنایا، ان 5 نے 4-6 کو بنا دیا، 25 کو بنا دیا، وہ آگے 100 کو، وہ 1 کروڑ کو، وہ 1 لاکھ کو. نوٹ کون چھاپ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے آخرت کے؟ جو مولانا صاحب، جو عالم، جو مفتی، جس نے کام پھیلایا، وہ سارے بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اپنے بچوں، اگر اللہ قبول کر لے، باقی اللہ ہی جانتا ہے اپنی آخرت میں سیدھے ہوں گے الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کوئی دعوے نہیں کر رہا. تو اپنے بچوں میں سے کسی کو عالم بنایا کرو، 1 آدھ بچہ اس کام کے لیے وقف کر دو دین کے لیے، تاکہ وہ آپ کے لیے قیامت میں صدقہ جاری بنے. کافی وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. گھر اور کارخانے کا ایڈوانس اور کارخانے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی اور ٹی وی پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ایڈوانس تو جس نے دیا ہے وہ پیسے دے گا، زکوٰۃ وہ دے گا، ٹی وی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کارخانے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس گاڑی پہ زکوٰۃ ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں برابری کا کوئی واقعہ نقل فرما دیں. اچھا، میری کتاب بھی آ گئی ہے، خواتین سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ، وہ جو کتاب تھی وہ چھپ کے آ گئی ہے، کوئی لینا چاہے تو مجھ سے تو وہ یہ نکال دینا، خطرناک کلر. تو ازدواجی زندگی میں برابری کا کوئی واقعہ نقل فرما دیں. کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا برابری کیا کرتے تھے، کوئی واقعہ نقل کر دوں؟ واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر عمر میں بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا پھرا نہیں جا رہا تھا، باریاں بدل بدل کے زوجات کے پاس جانا. تو آپ نے تمام زوجات سے اجازت لی کہ مجھے عائشہ کے گھر میں، امی عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو. اس بیماری میں بھی دوسری بیویوں سے کیا لیا جا رہی ہے؟ اجازت لی جا رہی ہے. حالانکہ کہہ سکتے میں ساری زندگی برابریاں کرتا رہا ہوں، 1 رات ادھر 1 رات ادھر، تو اب تو میں بیمار ہوں، مجبور ہوں، نہیں ہوئی. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. تو تمام زوجات نے آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے اور حضرت عائشہ کی طرف آپ کا میلان دیکھتے ہوئے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے پاس زیادہ وقت گزاریں، تو اس بیماری میں نبی کی چاہت کو اپنی خواہش پہ ترجیح دے دو. اور حضرت عائشہ کی یہ فضیلت ہے کہ نبی کی جان نکلی ہے حضرت عائشہ کی گود میں، اور نبی کا لعاب بالکل موت کے وقت حضرت عائشہ کے لعاب سے ملا ہے. حضرت عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت بھی مسواک کیے. سے اسلام کی صفائی کا اندازہ لگاؤ. مرنے سے پہلے بھی دانت صاف کر کے جانا سنت ہے. اب تو مر رہے ہو بھائی، اب کیا نہیں، دانت صاف کر کے، قبر میں بھی دانت صاف کر کے جائیں گے، ہم نہا کے جائیں گے قبر میں بھی. حالانکہ کیڑوں نے کھانا ہے، انبیاء کے جسم کو تو اللہ محفوظ رکھتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے بھی سنت کیا ہے؟ مسواک کر کے دنیا سے جائے وہ. تو یہ ہے اسلام کی صفائی. اور آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ چلو چھوڑو وہ. پھر تو وہ میں کیا کہہ رہا تھا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک، آپ کی بیماری میں آپ سے مسواک چب نہیں رہی تھی تو آپ نے امی عائشہ کو دی، انہوں نے مسواک کو چبایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں میں استعمال کی. کیسا حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی. اس سے بیوی سے محبت کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ بھی سنت عمل ہے، کبھی کبھار کر لینی چاہیے انسان کو. تو یہ برابری کا کہ آخر میں بھی آپ اجازت لے رہے ہیں کہ بھئی حق تمہارا ہے لیکن نہ حق دے دو. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی ہو گئی تھیں تو ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باقاعدہ معاف کروائی ہے کہ بھئی تم بوڑھی ہو گئی ہو. بوڑھی عورتوں کو اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ میرا شوہر میرے پاس سوئے، ایک عمر ہوتی ہے نا. تو حضرت سودا نے اپنی باری کس کو دے دی؟ حضرت عائشہ کو. تو حضرت عائشہ کی ڈبل باریاں ہوتی تھیں اور باقی زوجات کی ایک ایک باری ہوتی تھی. حضرت سودا نے فرمایا یا رسول اللہ واللہ ما لی بالرجال من حاجہ، مجھے مردوں میں کوئی حاجت نہیں ہے، تو آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنی باری معاف کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ ہی کی زوجہ میں میرا شمار ہو. تو یہ بھی ہوتا ہے. اللہ سب کی بیویوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے، اتنی نیک بنا دے سب کی جن کی بھی ہیں. اور یہ کیا مسئلہ تھا؟ یہ مسئلہ بہت لمبا ہے یار، پڑھ لوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں، وقت بہت ہو گیا ہے. جلدی پڑھ لیتا ہوں. حق مہر کس طرح دینا ثابت ہے شرعی طریقے سے؟ اگر شوہر بیوی کو حق مہر نہیں دیا یا شادی کے کئی سال بعد بھی اور شوہر کے پاس حق مہر دینے کا ذریعہ نہ ہو تو اس نے کیا؟ یہ سوال بیوی سے کریں. بیوی سے کہیں بھائی میرے پاس نہ پیسے ہیں تمہیں دینے کے لیے، اب میں کیا کروں بتاؤں. تو وہ جو مشورہ دے وہ کریں پھر آپ، کیونکہ جس کا حق ہے اسی سے پوچھا جائے گا نا. وہ کہتی نہیں کہیں سے بھی مجھے لے کے دو. تو بیوی کو یہ حق ہے کہ جب تک اسے پورا مہر نہیں ملتا وہ شوہر کو قریب آنے سے روک سکتی ہے. وہ کہہ سکتی ہے پہلے پورا مہر پھر آپ کمرے میں داخل ہوں گے.
یہ حق ہے، لیکن بیویوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب ہوگا دے دینا. ٹھیک ہے. اگر ایک شوہر کی 3 بیویاں اور پہلی بیوی سے وہ قریب جانے کا ارادہ نہیں کرتا کئی سالوں سے، ایسا قریب ہی نہیں جاتا ایک بیوی کے، تو یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد میں یہ رغبت رکھی ہے، عورت میں بھی رکھی ہے، تو اس کو اس طرح سے لٹکا کے چھوڑ دینا کہ وہ اس کے بالکل قریب ہی نہ جائے، یہ غلط ہے. باقی یہ کہ کتنا جانا چاہیے کتنا نہیں جانا چاہیے، ہر ایک کی اپنی اس پر ہوتا ہے، ہر ایک کی صحت الگ ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 4 مہینے میں ایک دفعہ زوجہ کے پاس جانا دیانتاً لازم ہے، نہیں جائے گا تو گناہ کا خطرہ ہے. قربانی کرنا عورت پر بھی فرض ہے کیا؟ اگر ایک شوہر بیوی کا حصہ بھی قربانی کرتے وقت اس میں ڈال دے تو کیا یہ جائز ہے؟ شوہر اگر بیوی کا حصہ قربانی میں ڈالتا ہے تو بیوی کو بتانا ضروری ہے اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ عبادت میں کسی کی اجازت کے بغیر آپ کریں گے تو عبادت نہیں ہوتی. زکوٰۃ بھی آپ جب دیں گے بیوی کی طرف سے تو اس کو بتا کے اس کی اجازت سے دیں گے. ہاں، خاموش رہنا بھی اجازت ہے. آپ نے بیوی کی زکوٰۃ دے دی، بتایا کہ میں دے دوں تمہاری زکوٰۃ، وہ چپ رہے بیٹھی، اس کا مطلب ہے خوش ہے، اس پہ راضی. تیجا کرنا شریعت سے ثابت ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. شوہر کی قربانی کرنے کے بعد بیوی کی الگ سے قربانی کرنی ہوگی. جی ہاں، اگر بیوی کے پاس زیور ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے، سونے کا اگر زیور ہے. اگر کوئی شخص اپنی والدہ یا والد کی برسی کرے اور جس دن انتقال ہوا اس خاص دن نہ کرے بلکہ سال ختم ہونے کبھی بھی برسی کرنا جائز نہیں ہے. میت کا انتقال ہو گیا، ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو بس، اور کوئی کچھ بھی نہیں کرنا. آج مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جنازے میں کیا کیا کرنا ہے، میں نے کہا جو کیا جا رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا سوائے غسل، کفن اور جلدی سے دفنانے کے، بس یہ کام کرنا ہے، باقی کچھ بھی نہیں کرنا. تو جنازے میں کچھ کرنا مشکل نہیں ہے، نہ کرنا بڑا مشکل ہے. بہت سارے کام کرنے تو آسان ہوتے، نہ کرنے تو جنازے میں نہیں کریں بہت سارے کام. آپ سالگرہ کرنا کیسا ہے؟ خاص طور پر مخصوص تاریخ پر نہ کی جائے، بس بچے کی خوشی کے لیے کیک کاٹ دیا جائے، جائز نہیں ہے. اس پہ میں الگ سے کسی وقت بیان کروں گا کہ یہ کیوں غلط ہے. لوگ کہتے ہیں کیا خرابی ہے، کیک کاٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ کیک بھی اچھا، بچہ کی خوشی منا لیتا ہے اس بہانے، تو کیا ہو رہا ہے؟ تو بتائیں گے انشاءاللہ اس میں کیا ہو رہا ہے. اس میں بہت عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں. غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے یہ ابھی میں نے بتایا نہیں ہے. میرے اتنی سی بات پہ ہی کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے، یار سالگرہ وہ غلط ہے. ابھی میں نے بتایا، دلیل دی نہیں ہے. جب دلیل دوں گا تو پھر آپ اس دلائل پہ کمنٹس کریں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، یہ دلیل سے ہمیں اختلاف ہے اس کا. تو یہ پھر بات ہوتی نہیں ہے اور لوگ آدھا سا کلپ نکال کے نا وہ شائع کر دیتے ہیں اور پھر اسی پہ الٹے سیدھے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بہترین صدقہ اور صدقہ جاریہ، وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وقف کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ غریبوں کو کھلانا ہی چھوڑ دیں کہ میں جب طارق روڈ میں 25 سال کے بعد دکان کی قسطیں پوری ہوں گی اس وقت تک جتنے غریب ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ زندہ رہیں. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب نہیں ہے. کوئی گھر میں کوئی بہن ہے اس کو ضرورت ہے پیسے دے دو، اب وقف تو کرتے رہیں گے، وہ بھی کریں گے. میں تو اس کو زیادہ یعنی ترجیح دیں. باقی یہ بھی چلتا رہے ساتھ ساتھ، یہ تھوڑی بہت رقم اس میں بھی چلتی رہے، لیکن پراپر ایک انتظام جبھی ہوگا جب آپ کوئی ایک باقاعدہ جگہ لیں گے اور اس کو یہ کاروبار میں پیسہ لگا دیں گے. اس میں انویسٹمنٹ کم ہے، فائدہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب اچھا